أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 226 ہے جی، جس سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، للذین ان لوگوں کے لیے، مجھے دے ذرا خفصہ پارا دے اب تک، للذین ان لوگوں کے لیے جو یؤلون ایلا کرتے ہیں، جو لوگ ایلا کرتے ہیں، حمزہ لام واو اس کی روٹ ہے جی، حمزہ لام واو، من نسائہم، من حرف ہے، ہم ضمیر ہے، ہم تھا ضمیر وہی ہے ہم، من نے اس کو زیر دے دی کیونکہ ضمیر بھی تو اسم ہے نا، اسم کی قسموں میں سے ہے، اس میں ضمیر تو نسائی جو ہے یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آپ کا جانا پہچانا لفظ۔ تربص انتظار کرنا ہے، یہ فعل ہے جی، اور را با صاد اس کی روٹ ہے، انتظار کرے وہ۔ اربعاتی چار اسم ہے، اس میں عدد ہے نا، عدد ہے، چار کو کہتے ہیں گنتی ہے۔ اشہرین مہینے، شہر کی جمع ہے، شین ہارا شہر ایک مہینے کو کہتے ہیں اور اشہر اس کی جمع۔ آپ پہلے بھی رمضان اور حج کے موقعوں پر آیات میں یہ لفظ اشہر پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں وہ انتظار کریں 4 مہینے، 4 مہینوں کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، یہ نہیں کہ پورے 4 مہینے لازماً انتظار کریں، میکسیمم ٹائم 4 ماہ۔ جس طرح عدت 3 مہینے ہے طلاق کی، تو کیا ضروری ہے کہ 3 مہینے پورا انتظار کیا جائے رجوع کے لیے؟ نہیں ہے نا، جو چاہے ہفتے بعد رجوع کر لے، 15 دن بعد رجوع کر لے، میکسیمم لمٹ 3 مہینے۔ اگر تیسرے مہینے میں رجوع نہیں کیا، تیسرا مہینہ ختم ہونے تک رجوع نہیں کیا، اب ٹائم ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایلا کا جو لمٹ ہے 4 منتھ ڈیٹ سے کاؤنٹ کیا جائے گا۔ 10 مارچ کو فرض کرے ایک بندے نے اپنی بیوی کو ایلا کیا، ایلا کیا ہے وہ میں بتاتی ہوں، ابھی صرف لمٹ کو سمجھ لیں۔ 10 مارچ کو کسی شخص نے ایلا کی قسم اٹھائی تو اپریل کی 10 کو 1 مہینہ ہوگا، مئی کی 10 کو 2 مہینے ہوں گے، جون کی 10 کو 3 مہینے ہوں گے، اور جولائی کی 10 کو 4۔ اب 10 جولائی تک لمٹ ہے، 10 جولائی آخری دن ہے، یا تو وہ رجوع کر لے، ٹھیک ہے، اور یا پھر نہیں کرتا، اب اس کے پاس ٹائم ختم ہے۔ یعنی ٹائم ختم ہونے سے کیا مراد ہے؟ اب یا تو وہ ڈیسائیڈ کرے کہ رکھنا ہے یا وہ ڈیسائیڈ کرے چھوڑو۔ اب وہ فردر نہیں کہہ سکتا کہ 1 مہینہ اور مجھے چاہیے سوچنے کے لیے، نہیں، آپ ڈیسائیڈ کرو، ابھی فیصلہ کرو، 4 مہینے بہت ہے، رکھنا ہے رکھو، چھوڑنا ہے طلاق دو، ٹھیک ہے۔ ایلا جو ہے نا عربوں میں طلاق کا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، دین کو بدلا نا انہوں نے، جیسے ہم نے بدلا، دین ابراہیمی پہ تھے، ابراہیم علیہ السلام کے فالوور تھے، تو دین ابراہیمی میں نکاح ہے، شروع سے ہے، طلاق ہے شروع سے۔ اب نکاح اور طلاق تو رکھا انہوں نے، مگر انہوں نے نکاح اور طلاق کے طریقے بدل دی، لہٰذا عربوں میں نکاح کے بھی 8 طریقے تھے، 8 موڈز آف نکاح was prevailed in Arab society when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam started preaching of Islam۔ 8 طریقے تھے نکاح، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہی طریقہ تھا جو نکاح کا ہے، باقی حرام کاری کو نا لیگلائز کیا ہوا تھا مختلف تھے، جیسے نکاح متع تھا اور اس کی اور شکلیں تھیں۔ تو اسی طرح طلاق میں بھی ویریشن کی ہوئی تھی، ایک تو اصل طلاق کی شکل تھی،
اس میں ایک خرابی تو یہ تھی جو جتنی چاہے طلاقیں دے دیتا ہے. لہٰذا 4 شادیاں بھی دراصل اجازت نہیں ہے، پابندی ہے. جس کی جتنی چاہے دل شادیاں کر لے. 60 بیویاں تھیں، 50 بیویاں، 100 بیویاں، کوئی قید نہیں ہے. تو اسلام نے کہا ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور ایک نکاح پر طلاق کی بھی کوئی قید نہیں. 100 دفعہ طلاق دے دو پھر رجوع کر لو، پھر طلاق دے دو پھر رجوع کر لو. اللہ نے کہا نہیں، 3 طلاق کے میکسیمم. 2 طلاقوں پہ رجوع کر سکتے، تیسری پر رجوع نہیں ہوگا. کھیل نہیں ہے اج کڈیا تے اج رکھیا، اج کڈیا تے اج رکھیا. کھیل نہیں بنانے. یہ اللہ کا دین ہے، مذاق نہیں بنے. لہٰذا 2 طلاقوں پر رجوع کر سکتے ہو. ٹھیک ہے انسان ہو، غصہ آ گیا، غلطی ہو گئی، نہیں سمجھ آئی، مانا. 2 چانس ہے. تیسرا فائنل. تیسرا فائنل. تو یہ تو تھا اصل طلاق. اصل طلاق کے ساتھ انہوں نے ماڈیفائڈ وے بنا لیے تھے، اپنے اپنے ہی بنا لیے. انہی میں سے ایک زہار تھا جس کا حکم سورہ مجادلہ میں ہے، اور ایک ایلا تھا. ایلا اصل میں قسم کھانے کو کہتے. تو یہ قسم اٹھا لیتے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج کے بعد تو مجھ پر حرام ہے. بس یہ قسم سمپل قسم ہوتی تھی، اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو مجھ پہ حرام. اب طلاق تو نہیں ہوئی کہ ہوئی؟ طلاق نہیں ہوئی. طلاق طلاق دینے سے ہوتی ہے. ہاں آپ کے یہاں بھی اس طرح کے مسئلے آتے ہیں کہ میرے شوہر نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں تیری شکل نہیں دیکھوں گا. تو کیا طلاق ہوئی؟ طلاق نہیں ہوئی، الہی ہوا. الہی کی فارم ہے. طلاق طلاق دینے سے ہوگی. تو لہٰذا طلاق نہیں ہوئی. البتہ قسم کھائی نا. آپ کہتے ہیں میں نے تو قسم کھائی. عربوں میں قسم کی بڑی ویلیو تھی، ہونی بھی چاہیے. اللہ نے خود اپنی نام کی قسم کی بڑی ویلیو رکھی. لیکن وہ حلال کاموں کے لیے ہے، حرام کاموں کے بہانے کے لیے نہیں ہے. جو اللہ کہتے ہیں نا اوپر والی آیت میں کہ میرے نام کی قسم کو بہانے مت بناؤ، ایز اے شیلڈ، ایز اے ڈھال یوز نہیں کرو کہ بیوی کے کو تنگ کرنا ہے اور بہانہ کیا بنایا میں نے اللہ کی قسم اٹھائی. مقصد ہے بیوی کو تنگ کرنا، بیوی نافرمان ہے. یا ویسے ہی کوئی اور وجہ، تم چڑ گئے ہو بیوی سے، اب غصہ اتارنا چاہتے ہو، تو اب اللہ کے نام کو ایکسکیوز نہ بنا. اللہ کے نام کو ایکسکیوز نہ. ٹھیک ہے. تو لہٰذا قسم کھا لیتے. بیوی کو چھوڑنا بھی نہیں ہے کسی بھی ریزن سے، پسند ہی کرتے ہیں یا پیسے والی ہے نہیں چھوڑنا، اور اس کو تنگ بھی کرنا. تو پھر اس کا طریقہ تھا یہ ظالموں پہ. قسم کھا لی. آپ قسم کھا لی تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس کو بس لٹکا دیا نا. اب چھوڑا بھی نہیں، وہ کہیں اور جائے شادی کرے اپنی زندگی گزارے نہیں، اور اس کو ہاتھ بھی نہ لگاتے، نارمل لائف بھی نہ اس کے ساتھ اسپینڈ کرتے کہ بھائی میں نے تو قسم اٹھائی ہے. اب خاندان آ رہا ہے، بڑے آ رہے ہیں، سردار آ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، میں نے تو قسم اٹھائی ہے، میں نے تو اللہ کی قسم کھائی ہے. اب اس عورت کی زندگی تو خراب ہوتی نہیں، نہ ادھر کی نہ ادھر. اور ایسی کئی ایگزامپل عرب معاشرے میں آپ کو ملیں گی بیفور اسلام کہ جہاں پوری پوری زندگی بیچاریوں نے ایسے ہی کاٹ دی کیونکہ کوئی لا ہی نہیں تھا. طلاق کا فیصلہ شوہر نے کرنا، بھائی تم نے طلاق دینی ہے. ویسے تو خیر یہ کوشچن ہی نہیں ہوتا تھا، ایلا کو وہ ایک موڈ آف طلاق ہی مانتے تھے. لیکن اگر پوچھ بھی لیا کہتا نہیں میں نے تو نہیں دینی، میں نے رکھنا. تو پھر تم اس کے ساتھ رہتے کیوں نہیں؟ او وہ میں نے قسم اٹھائی، چلو ہوتا کچھ. اب اس ساری صورت حال میں عورت کی زندگی تو تباہ ہو جاتی ہے. نہ وہ متعلقہ اور نہ وہ بیوی اور نہ وہ بیوہ، اس کی بیچاری کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اب دیکھنا سوشلی بھی ایک تو ایموشنلی جو آپ کی فزیکل نیچرل ڈیزائرز ہیں کہاں سے پوری ہونی. دوسری بات گھر میں کیا حیثیت ہوگی. قدرتی بات ہے. اب دیکھیں یہ سوشل سسٹم اللہ کا بنایا. جس بیوی کو شوہر منہ نہیں لگاتا اس کو نہ اولاد عزت دے گی، نہ گھر والے عزت دیں گے، ملازم تک نہیں عزت دیں گے. ہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اس کی حیثیت باندی کی بھی نہیں ہے. باندی کی بھی ویلیو ہوتی ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ کے گھر کی میڈ ہے نا، اس کی بھی ایک ویلیو ہے. تو جس کو منہ ہی نہیں لگا رہے وہ تو اللہ رحم فرمائے کباڑ والی بات ہو گئی نا کہ یہ ہمارے گھر کا ایک فالتو بندہ ہے، اس کی کوئی ہمارے گھر میں حیثیت ہی نہیں ہے. یہ ہی از نو باڈی. یہ ہے یا نہیں ہے فرق ہی نہیں پڑتا. تو یہ بڑا ظلم تھا.
پھر اس کے بعد یہ کہ بیوی کو وہ نہیں ایکسپٹ کرنا لیکن اس کا مال استعمال کر دے، تو یہ ظلم کا ایک راستہ ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے یہ اس کا جو ہے قانون بنا دیا، اگر کوئی ایلا کرتا ہے میاں تو اس کے پاس 4 مہینے ہیں، 4 مہینوں میں وہ ڈیسائیڈ کرے، ان 4 months وہ ڈیسائیڈ کرے اسے بیوی کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، جسٹ ان 4 months۔ اگر اس کو نہیں رکھنا اٹس اوکے، طلاق دے دو۔ اچھا طلاق دے گا تو طلاق دو، ایلا سے طلاق نہیں ہوگی۔ اور اگر رکھنا ہے تو پھر اس کو رکھے، قسم کا کفارہ ادا کر۔ قسم کی ریالٹی ہے، لیکن اگر ایسی قسم کھا لی جو کھائی تو سنجیدگی سے مگر قسم اپنے آپ میں فضول ہے، یعنی جیسے لڑائی ہوئی تو قسم کھا لی بھائی سے کہ میں مرتے وقت تک تیری شکل نہیں دیکھوں گا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، قسم تو سنجیدگی سے کھائی نا، قسم کا سوال تو ہونا ہے، پر یہ کوئی حلال قسم تو نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ کفارہ دے گا۔ تو یہ اسی طرح سے حکم، یعنی اگر رکھنا ہے بیوی کو تو قسم کا کفارہ دے دو، بس بات ختم کرو۔ قسم کا کفارہ کل بھی ڈسکس ہوا تھا، 3 روزے رکھ لیں، 10 مساکین کو کھانا کھلا دیں، 10 مساکین کو کپڑے پہنا دیں، یا ایک غلام آزاد، غلام آزاد کر دیں۔ کل نہیں مینشن ہوا تھا، میں نے بھی نہیں کیا، یوں ہی نہیں کیا، آج کل تو غلام اویلیبل نہیں ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو، بھائی کیوں کر دے، ضرورت ہی نہیں، جو باقی آپشنز ہے نا، اللہ کو ہم سے بہتر پتا تھا ہمیشہ، تو اللہ کو پتا تھا میرے بندوں پر وہ ٹائم آئے گا غلام ہوں گے ہی نہیں، تو لہٰذا اللہ پاک نے ہمیں آپشنز دیے ہیں۔ مساکین کی کمی تھوڑی، مساکین کو کھانا کھلا دو، کپڑے پہنا دو، اور 3 روزے ہی رکھنے، پیسے نہیں ہیں تو 3 روزے رکھ لیں، 3 روزے تو مشکل نہیں ہے، ہاں وہ بھی کنٹینیوس رکھنے، مسلسل 3 روزے۔ تو یہ ہے قسم کا کفارہ، قسم کا کفارہ ادا کر دیں بس، اور کوئی قید نہیں ہے، رجوع سے پہلے کرے رجوع کے بعد کرے۔ زہار میں اللہ نے شرط رکھی ہے، پہلے کفارہ ادا کرو پھر بیوی کو ہاتھ لگائے، کیونکہ وہ بات ہی بڑی بےہودہ ہے، ہاں وہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غضبناک کرتی ہے۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں آج سے تمہیں یہ میری ماں ہے، کیا فضول بکواس ہے، یعنی کہ بیوی کو ماں کس حساب میں کہہ رہے ہو بھائی؟ کوئی جوڑ بنتا، کوئی بات بنتی ہے کہنے والی؟ تو اللہ پاک اس بےہودہ بات پہ غضبناک ہوتے، جھوٹ پہ۔ اب اس سے دیکھیں اس میں جھوٹ نہیں ہے نا، اس میں قسم ہے صرف، اس میں جھوٹ ہے نا، تو آپ دونوں کے سٹیٹس کا فرق دیکھیں، ایک تو اللہ پاک نے 2 مہینے کے روزے رکھے زہار کے، اور کہا مسلسل، اور پھر اس کے بعد جو ہے غلام وغیرہ کو دیا ہے، لیکن پہلا آپشن روزے ہی ہیں۔ ہاں اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رولنگ موجود ہے کہ جس ترتیب میں کفارے ہیں نا قرآن میں، اسی ترتیب میں ادا کیے جائیں، یعنی اگر روزے پہلے بیان ہوئے تو روزے رکھے جائیں گے، اگر روزے نہیں رکھ سکتے تب پھر مساکین کو کھانا کھلانا، اگر نہیں کھلا سکتے تب کپڑے پہنانا، اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے۔ تو اور اللہ پھر نے شرط لگائی کہ تب تک بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے جب تک کہ تم کفارہ ادا نہیں کر دیتے، یہ جھوٹ کی سزا ہے دراصل۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ جھوٹ سے کتنا غضبناک ہو، یہ دراصل جھوٹ کی سزا، اور ایلا میں جھوٹ نہیں ہے، بس ایک قسم اٹھائی غصے میں، تو قسم کا کفارہ دے دو، بات رفع دفع۔ اور یہ بھی نہیں کہ کوئی کنڈیشن آپ کے سامنے آئے، سمپل ہے، کوئی کنڈیشن نہیں رکھی کہ کفارہ ادا کر کے بیوی کے پاس آنا، نہیں۔ جو قسم کا کفارہ ہے جی، سب سے پہلے روزے، پھر مساکین کو کھانا کھلانا، پھر کپڑے پہنانا، اور پھر غلام آزاد کرنا۔ ایلا کا اپنا کوئی کفارہ نہیں ہے نا، ایلا قسم ہے، تو قسم کا کفارہ یہی ہے، اور قسم کے کفارے میں بھی پہلے نمبر پر روزے، دوسرے پر مساکین کو کھانا کھلانا، تیسرے پر کپڑے پہنانا، اور چوتھے پر غلام آزاد کرنا۔ ویسے اس بارے میں تھوڑا سا آرگیومنٹ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں آپ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں، مگر زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جس ترتیب میں آیا ہے اسی ترتیب میں امپلیمنٹ ہو۔
اور میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ ہاں زیادہ یہی ہے کہ یعنی کہ دیکھیں نا غلطی جس نے کی سبق تو اس کو ملنا چاہیے نا. تو رکھو نا ذرا 60 روزے ذرا طبیعت روشن ہوئے. اصل میں اس میں بڑی مصلحت ہے, حکمت ہے. اللہ تو ہے ہی حکیم, ایویں سزا نہیں دیتے اللہ. یہ جو پنشمنٹ ہے نا 60 روزوں کی, روزہ کیا کرتا ہے, نفس کو قابو کراتا ہے نا. تو وہ جو غصے میں اب اتنے بھر جاتے ہیں کہ بیوی ماں نظر آنے لگتی ہے, وہ دماغ ذرا ٹھکانے آئے گا. سیریسلی میں مذاق نہیں کر رہی. یعنی وہ جو طبیعت اینگر مینجمنٹ کورس ہے بھائی یہ 60 دن کا, غصے نہیں مصیبت ڈالی نا, تو اینگر مینجمنٹ کورس ہے. ذرا 60 دن جس نے روزہ رکھا ہے, روزے میں غصہ نہیں کرنا, گالی نہیں دینی, کھانا پینا حلال کام بھی, حرام تو دور کی بات ہے, حلال کاموں سے بھی روک دیا. اور آپ کو پتا ہے روزے دار کے لیے تو خاص حکم ہے کہ کوئی تم سے جھگڑا بھی کرے تو اسے کو میں روزے دار ہوں, جھگڑا نہیں کرنا, تم نے جھگڑے میں ملوث نہیں ہونا, بے شک اگلا تم سے جھگڑ ہی کیوں نہ رہا ہو. اب یہ کیا ہے, یہ 60 دن کا اینگر مینجمنٹ کورس ہے. 30 دن کے روزے ہم رکھتے ہیں نا, اور ہمارے اندر ایک چینج آتا ہے, وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ہم ٹی وی دیکھ دیکھ کر اس کا ستیہ ناش مار دیتے ہیں. اگر ہم اس کو ضائع نہ کریں تو وہ پورا سال کفایت کرے ہمیں, اتنا تقویٰ آتا ہے. تو جو 60 دن رکھے گا ایکسٹرا, 2 رمضان کے تو 30 نہیں آنے, تو وہ بندہ بن جائے. تو یہ اینگر مینجمنٹ کورس ہے. یہ خالی اللہ سزا نہیں دے رہے, ہو رہا ہے تو بھوکا پیاسا کمرے بند کر دے, ایسا نہیں ہے. اب وہ اپنے کام پر جا رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, وہی بیوی جس کی حرکت پہ اتنا غصہ چڑھا کہ اس کو اما جی کہہ دیا اپنی, اسی بیوی کے ساتھ 60 دن اب لڑ نہیں سکتے نا روزے کی حالت میں. تو یہ دراصل اینگر مینجمنٹ کورس ہے اور کچھ بھی نہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ روزے ہی رکھنے چاہیے, اسی ترتیب میں کرنا چاہیے, تاکہ ذرا طبیعت جو ہے قابو میں, علاج ہو نا بیماری کا, علاج ہو بیماری کا. دیکھیں میں پہلی عرض کرتی ہوں آپ سے, ایک ہے پین کلر اور ایک ہے آپریٹ کر دینا. تو پین کلر سے آپ کو وقتی فرق تو پڑے گا, مرض وہی کا وہی رہے گا. لیکن اگر آپ آپریٹ کرا لیتے ہیں تو ونس اینڈ فار آل تکلیف تو ہوگی, لیکن آپ کی وہ بیماری ختم ہو جائے گی. تو یہ جو ہے نا 60 روزے رکھنا, جیسی غصے کی شدت ہے ویسی سزا ہے. تو اصل میں سزا نہیں ہے, علاج ہے. سزا تو ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں, ریمیڈیز ہیں. دے آر ریمیڈیز فار کیور. جس طرح آپ کو اگر میدے کی تکلیف ہو تو پھر ڈاکٹر آپ کو پرہیز بتائے گا نا, ڈیفینیٹلی بتائے گا, سخت نہیں کھانا, فرائڈ نہیں کھانا, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو آپ کا رب جو الحکیم ہے وہ آپ کو ریمیڈی بتا رہا ہے کہ تمہیں بہت غصہ آتا ہے, اتنا غصہ چڑھتا ہے تمہیں کہ یہ بھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیسی بےہودہ بات کرنے جا رہے ہو. اوکے فائن, بجائے اس کے کہ تم پیسے بھرو, تم ذرا اپنے اس اینگر کو ٹریٹ کرو, کنٹرول یور سیلف, بی اے ہیومن بینگ. لہٰذا 60 روزے رکھو, تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو یہ ایکچولی ریمیڈی فار کیور ہے. اللہ نے کوئی سزا ہمیں ہی نہیں دی. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیوریبل نہیں ہوتے, ان کا پھر وہ سزائیں دی ہیں, ان کی کیور تو نہیں ہوگی, سوسائٹی کی ہو جائے گی. جیسے ریپسٹ, ریپسٹ جو ہے نا اتنا گندا بندہ, اس نے کیور نہیں ہونا. ہاں تو اس کے لیے پھر کہا جو شادی غیر شادی شدہ ہے اس کے کیور ہونے کے چانسز ہیں نا, کہا اس کو کوڑے مار دو, ایک چانس دے دو. لیکن جو شادی کے بعد بھی گند گھول رہا ہے اس نے کیور نہیں ہونا, اس کو عادت ہے, وہ گندا انسان. تو پھر اس کو تو کرو سٹون, رجم کر دو, لیکن اس کی اس سزا کو سر عام رکھو, دوسروں کا کیور ہو جائے گا ساری عمر کے لیے. یہ بات تو اسلام میں کوئی سزا بیسیکلی سزا نہیں ہے. اسلام میں ہر ایک سزا جو ہے وہ اس رب کی دی ہوئی جو الحکیم ہے. تو ہر ایک سوسائٹی کے لیے ایک کیور ہے, بشرطے کہ ان کے اوپر عمل ہو رہا. تو اللہ بڑے سے بڑے سخت سے سخت اونٹ کو, نفس اونٹ کی طرح ہے, نفس کی مثال دراصل اونٹ ہی کے جیسی, ضدی, بغض رکھنے والا, ڈھیٹ, سرکش. تو نفس کو سخت نفس کو سخت سے سخت اونٹ کو دھکیل ڈال دیتے ہیں اللہ, مگر مانے اللہ کی تو پھر ہے نا, ہاں مانیں گے تو پھر. تو الہ میں بھی اپنا ذاتی کفارہ نہیں ہے, الہ جو ہے نا یہ قسم ہے, تو اس پر قسم ہی کا کفارہ اپلائی ہوگا. قسم کا کفارہ دینا ہوگا 3 روزے, یا 10 مساکین کو کھانا, یا 10 مساکین کو کپڑے, یا ایک غلام آزاد.
جو بھی کر سکیں وہ کریں، اور کوئی قید نہیں رکھی کہ پہلے بیوی کے پاس جاؤ یا بعد میں جاؤ، رعایت ہے۔ تو یہ فرق ہے، دیکھ لیں جھوٹ کا، زہار میں نہیں ہے۔ زہار میں 2 مہینے کے روزے ہیں، اور پھر کہا ہے جب تک کفارہ ادا نہیں کر لو گے خبردار ہاتھ نہیں لگانا بیوی کو۔ جھوٹ، اللہ کو جھوٹ اتنا ناپسند ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی جھوٹ سے تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کے بارے میں پتا چلتا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے یا وہ جھوٹ بولتا ہے، تو آپ اس سے بے رخی برتتے، یعنی کولڈ شولڈر دیتے اس کو، تب تک جب تک آپ کو یہ اطلاع نہ مل جاتی کہ اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ اور جھوٹ کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے جو عمل لکھتے ہیں ہمارے، وہ جان جاتے کہ یہ جھوٹا ہے، اور صبح والے فرشتے شام والے فرشتے آتے جاتے ملتے ہیں نا، تو کہتے ہیں یہ بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ اب وہ فرشتوں میں ہی بات چل پڑتی ہے یہ بندہ جھوٹا ہے، مسٹر اے بڑا جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ بات آسمان والوں میں مشہور ہو جاتی ہے، ملتے ہیں نا ایک دوسرے سے، کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آتے جاتے فرشتے، یعنی کہ میرے فرشتے سے آپ کے فرشتے سنا، وہ آپ کو بتاتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے ساتھ معاملہ مت کرنا۔ گارڈین فرشتے ہیں نا، ان کا کام ایڈوائز کرنا ہے نا، تو وہ ہمارے ساتھ غیبت نہیں کرتے۔ میرے مسٹر اے کے ساتھ مسٹر بی معاملہ کرنے لگے، مسٹر بی اچھے آدمی ہیں اور انہوں نے حفاظت کی دعا پڑی معاملہ کرنے سے پہلے، اب ان کا فرشتہ روکے گا نا، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو رہنے دو، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو آہستہ آہستہ سارے انسانوں میں یہ بات ریویل کر جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے آسمان والوں میں مشہور ہو جاتا ہے یہ بندہ جھوٹا ہے، پھر زمین والے بھی جان جاتے ہیں وہ بندہ جھوٹا ہے، اور مشہور ہو جاتا ہے زمین پر آسمان پر، اب یہ دیکھ وہ بندہ جھوٹا ہے، یہاں تک کہ پھر اللہ کہتے ہیں جبرائیل اسے جھوٹوں میں لکھ لو۔ اور ایک بندہ سچ بولتا ہے، فرشتے جو ہے نا کرامن کاتبین، وہ دوسرے آتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا بھائی تمہاری ڈیوٹی کیسی رہی، آپ بھی پوچھتے ہوں گے جب شفٹ چینج ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، سچ بول، تو وہ فرشتے کہتے ہیں اچھا یہ بندہ سچا، پھر وہ فرشتوں میں یہ بات مشہور ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح سے گارڈین فرشتے کسی وقت کسی کو کہ بھائی اس کے ساتھ میں معاملہ کروں نہ کروں کیسا بندہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اچھا بندہ، یہ سچ بولتا ہے، تو وہ بات پھر فرشتوں میں مشہور ہونے لگتی ہے، اور آتے جاتے فرشتے اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں انسانوں کو، تو انسانوں میں بھی مشہور ہونے لگتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمانوں پر مشہور ہو جاتا ہے یہ بندہ سچا ہے، اور زمین پر بھی مشہور ہو جاتا ہے یہ بندہ سچا ہے، اور آسمان والے اور زمین والے کہنے لگتے ہیں یہ سچا بندہ ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں جبرائیل اسے سچے بندوں میں لکھے۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو خود پتا ہے، اور نہیں پتا تو بیٹھ کر غور کریں کہ ہم سچوں میں لکھے جا رہے ہیں کہ جھوٹوں میں۔ آرطرول کا میں نے ایک سیزن دیکھا تھا، تو اس میں نے ایک چیز نوٹس کر بڑی اچھی تھی، کہ وہاں پہ انہوں نے یہ دکھایا کہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور اگر انہیں کوئی بات ہائڈ کرنی ہے نا، یعنی کہ ارطغرل کو انہوں نے دکھایا ہے کہ اس کے مزاج میں کمپرومائز نہیں ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھ، وہ ایسے تھے بھی، ریئل کریکٹر بھی ایسا ہی تھا، تو وہ جو ہے نا اپنی پلاننگ کر رہے ہیں اب، اور ان کے والد ان کو روکتے ہیں کہ تم نے کچھ نہیں کرنا، تو وہ خاموشی سے اپنی پلاننگ کرتے رہتے ہیں، تو ان کے والد ان کو پوچھتے ہیں کہ تم کچھ کر رہے ہو کہ نہیں، تو وہ چپ کر جاتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ باپ کی ڈانٹ کھاتے ہیں، ماں کی ڈانٹ کھاتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے۔ تو اس میں انہوں نے 2-3 چیزیں بڑی اچھی دکھائیں، جس کی میں نے کہا بھی تھا کہ اگر دیکھنا ہی ہے بچوں نے تو کم از کم اس طرح کی چیز دکھا دے۔ ایک چیز تو انہوں نے یہ دکھائی کہ عورتوں کی کتنی عزت کرتے ہیں، یہ کہ اس میں انہوں نے ایک رومانٹک کہانی بنا دی، حالانکہ ریئل تاریخ میں رومانس کوئی نہیں ہے، یہ سیاسی ایک ڈسکشن تھی، ایک سیاسی ڈیسیژن تھا، جو ہے شہزادی حلیمہ جو تھی اس کی شادی جو ارطغرل سے کی گئی تھی، یہ 2 خاندانوں کا فیصلہ تھا، لیکن اس میں تو انہوں نے دکھایا نا کہ وہ ان کی محبت پروان چڑھتی ہے، مگر اس میں وہی دکھاتے ہیں کہ نہ وہ کوئی خفیہ مل رہے ہیں، نہ کوئی وہ شوخی ہو رہے ہیں، نہ وہ اس کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، یعنی کہ جو ایک عورت کے رسپیکٹ ہے ہر رشتے کے اندر، بھابھی کے ساتھ جو رسپیکٹ ہے، جو قبیلے کی لڑکیوں کے ساتھ رسپیکٹ ہے، جو ڈسٹینس پہ ہو کر بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں خواتین کو تو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اس میں انہوں نے مسلسل دکھایا کہ جب بندے آپس میں بات کرتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرتے ہیں، مگر جب کسی خاتون سے بات کرتے ہیں تو وہ نظریں چھپا کر بات کرتے ہیں، وہ عورتوں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ پھر انہوں نے اس میں ایک چیز یہ دکھائی ہے کہ وہ سفر میں ہیں، وہ جنگ میں ہیں، وہ شکار میں ہیں، انہوں نے نماز مس نہیں کرتی، نماز وہ پڑھ رہے ہیں، یہ بڑی اچھی انہوں نے چیز دکھائی، اور اخلاق میں انہوں نے یہ چیز دکھائی وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ ایک بات پہ اب مجھے یاد نہیں ہے، وہ کہانی بنائی ہوئی تھی نا
تو میں بھول بھال گئی ہوں، لیکن مجھے یہ چیز یاد ہے کہ ایک موقع پر وہ اپنی والدہ کو اپنا کوئی راز بتا کر جاتا ہے ارطغرل، اور کہتا ہے کہ ابا کو نہیں بتانا. تو وہ پوچھتے ہیں تو وہ بات پر خاموش ہو جاتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتی شوہر سے. تو یعنی انہوں نے یہ دکھایا کہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، کسی حال میں وہ جھوٹ نہیں بولتے. تو یہ واقعی مسلمانوں کا کردار رہا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا. اور اگر سچ نہیں بول سکتے چپ کر جاؤ. تو یہ جو ہے نا جھوٹ، یہ بہت بڑی لعنت ہے. یہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ تقریباً کیسز ایک جیسے ہیں، زہار اور ایلا. فرق صرف یہ ہے ایلا میں قسم ہے، زہار میں جھوٹ ہے. تو اللہ پاک نے ایلا کی سزا یا جو ریمیڈی ہے وہ 3 روزے رکھے ہیں، اور زہار کی 60. اور پھر کہا جب تک یہ کفارہ ادا نہ کر لو بیوی کو ٹچ نہیں کرنا. ہاں لگاتار شاہدین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزے اور رکھے بغیر بیوی کو ٹچ نہیں کرنا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بیٹے بتاتے ہیں جہاں کام کرتے ہیں وہاں پاکستانی سے وہ ایجپشین کی بینکنگ کی قوم کہتے ہیں انڈین ہو یا وہ لوگ ہو کوئی اور، کہتے ہیں اتنا جھوٹ کو ان کے یہاں برا سمجھا جاتا ہے، اتنی کسی اور بات کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا. اور پھر کہتے ہیں ہمارے پاکستانی کے اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے لیے تلوار دکھا جاتا. بہن کہہ رہی ہے کہ ان کے بیٹے جاب کرتے ہیں ایک انٹرنیشنل کمپنی میں، تو وہاں پر جو ایجپشین وغیرہ ہیں وہ جھوٹ کو بہت برا سمجھتے ہیں، مگر جو پاکستانی ورکر ہیں وہ آسانی سے جھوٹ بول لیتے ہیں. اصل میں مسئلہ جو ہے نا وہ سوشل سسٹم کا ہے. ہمارے گھروں میں تربیت ہوتی ہے، ان کے کوئی دروازے پہ ملنے آئے تو ابا جی کہتے جا کے کہتے میں نہیں گا. جھوٹ کی تربیت. اچھا اماں جو ہیں انہوں نے کھانا نہیں پکایا کسی ریزن سے، نانی آ گئی تھی یا کچھ ہو گیا تھا، اب میاں آئے، اب میاں سخت مزاج ہے، ڈانٹیں گے، میں نے بخار چڑھ گیا. اب بچہ دیکھ رہا ہے وہاں جھوٹ بول رہی ہے. تو یہ اس طرح سے جھوٹ شروع ہوتا ہے. سچ بولے کیا ہوگا، کتنا مسئلہ ہوگا. تو سچ بول کر تکلیف اٹھانا جھوٹ بول کر بچ جانے سے بہتر ہے. ابھی ہم گھر میں ہی ہیں اور آگے تک ہمارا کسی پہنچے نہیں میں رستے. ہاں جی یہ بہت کامن باتیں ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارے سوشل سسٹم میں عام ہوگی، یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور اس نے کوئی بھی بات ہے، چھوٹی سی کوئی بات ہے کھانے وغیرہ بنانے کی یا کچھ، اور اس نے شوہر کو بتا دیا اور شوہر ناراض ہوا، تو ماں اس کو آگے سے کہتی ہے کہ تو ضرور دسنے سی. اب نہ دسنے کا کیا مطلب ہے، جھوٹ بولنا نا. تو 99 ٹائمز ہم لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ہم اپلیکیشن جھوٹی دیتے ہیں، جھوٹ کی ترغیب دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم اسکولوں میں بچے کی چھٹی کرانی ہے اور کوئی فنکشن ہے، شادی پہ جانا ہے، تو ہم شادی کی اپلیکیشن نہیں دیتے، ہم اپلیکیشن دیتے ہیں جی سک لیو کی، اور بچے کے ہاتھ بھجواتے ہیں. تو بچے کو نہیں پتا کہ ماں میری جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے. دادی نانی کو مار دے. ہاں یعنی ہم جھوٹی اپلیکیشن ریٹرن میں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جھوٹ کی، اور اس کے اوپر اپنے سگنیچر کر کے بچے کو دیتے ہیں. تو بچہ ہم سے کیا سیکھے گا، جھوٹ سیکھے گا نا. یا کوئی رشتے دار آ گیا، اس نے کہا کہ آپ کی گاڑی لے جاؤں، اب ابا جی کو گاڑی بڑی پیاری ہے تو ابا جی کہتے ہیں ضرور لے جانے، پر میری گڈی خراب ہے بھائی جان، اور ابھی لا کے کھڑی کیا. اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر بچہ کیا سیکھے گا. لہٰذا جھوٹ ہمارے یہاں عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا 2023 کے انٹرنیشنل سرویز میں پاکستان جھوٹ میں دوسرے نمبر پر آیا ہے. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ایک اسلامی جمہوریہ کے یہ اسٹیٹس ہونا کہ وہ دنیا میں جھوٹ بولنے والے دوسرے نمبر پر ہے، ہمارے لیے ڈوب کرنے کا مقام ہے. اور معذرت کے ساتھ ایک سیریس اسکالر ذاکر ناک صاحب آئے ہیں، تو پتا چل گیا نا کہ پاکستانی علماء کتنے پانی میں ہیں، ننگے ہوئے. جب وہ نہیں آئے تھے تو میں نے کہا کہ کیوں آ رہے ہیں ذاکر صاحب نا، یہ نہیں کہ نہ آتے. تو میرے میاں کہنے لگے اب کتنی بری بات کہہ رہی ہیں. میں نے کہا نہیں میں کسی وجہ سے کہہ رہی ہوں. تو کہنے لگے ہاں آپ اور آپ کی وجوہات. تو پھر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اسی وجہ سے میں کہہ رہی تھی، مجھے پتا تھا کہ وہ قدآور آدمی جب بونوں کے دیش میں آئیں گے نا، بونوں کی اصل قد و قامت نظر آ جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اتنا موقع مل جاتا کہ ہم تھوڑی اصلاح کر لیتے، ہمارے لوگ تھوڑے بدل جاتے، ذاکر صاحب آتے تو کوئی عزت رہ جاتی. یعنی کہ آپ دیکھیں نا ذاکر صاحب جائیں گے تو کیا کہیں گے، کوئی پوچھے گا پاکستان آپ پہلی بار گئے، وزٹ آپ کا کیا رہا ہے، تو کیا تعریف کریں گے، مجھے بتائیں. ہاں اتنا بڑا لکھا بہت شکریہ. بات سچ ہوگی نا کہ دوسرے نمبر میں بیٹے بتاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ماما ابھی شرم آتی ہے. جی اور پاکستانیوں کا اسی لیے کوئی اعتبار نہیں کرتا. انا للہ و انا، ہم خود کرتے ہیں، ہم خود نہیں کرتے. یعنی کہ ایون ہمارے سگا بیٹا یا بیٹی ہمیں کہتی ہے نا کہ یوں نہیں یوں ہے، فرض کریں بیٹا کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہم چپ کر جاتے ہیں، پھر آپس میں بھی کہتے ہیں پتہ نہیں سچ بول رہے کہ جھوٹ، بیکاز وی ڈونٹ ٹرسٹ.
on each other. Why don't we trust each other? Because everyone is used to lie. तो लिहाजा हर कोई दूसरे पे शक करता है, हर कोई दूसरे पे शक करता है। तो ये बहुत ही तकलीफदेह बात है, और ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये मुसलसल झूठ बोले जाने से हुआ है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी बिन हैसुल कौम आसमानों जमीन पर झूठे लिखे गए हैं, तभी तो मशहूर हुआ है कि हम झूठे हैं। तो हमें ये बदलना है। मुझे लोग कहते हैं बच्चों की तरबियत कैसे करें, बताओ पहले अपनी से करो। ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियां हैं, जो मेरी पोतियां हैं, जो मेरे पोते हैं, उनकी वजह से तो झूठे नहीं दुनिया में लिखे गए, हमारे करतूतों से लिखे गए, हमारे बड़ों के करतूतों से लिखे गए, हमारे करतूतों से। वो बेचारे तो अभी किसी शुमार कतार में नहीं आए, और हम उनकी क्या तरबियत करेंगे? हम बच्चों को कहते हैं बदतमीज। ज्यादातर बच्चे बदतमीज नहीं है, सच्चे हैं। वो सच बोलते हैं और हमें गुस्सा चढ़ता है कि तुम इतनी बदतमीज हो, तुमने सच बोल दिया, तुम्हारी जुर्रत, तुमने सच बोल दिया। और हमें बदतमीजी इसलिए लगती है कि हम अपना वो सच्चा कैरेक्टर जो है ना, वो सारी उम्र छुपा कर आए हो। और वो बच्चे एकदम से बोलकर कह देते हैं कि आप तो ऐसा करती हैं, तो वो फिर हमें ताना लगता औरत को हमने बच्चे को बुलाया कि जरा नहीं देखना है। काश की वो वाली याद आ जाए ना कि अगर आप ये वाली याद इसी बंदे को याद रहे ना, मेरे हाल कभी झूठ की मुसलमान की जिंदगी में कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाइनल वर्ड्स हैं कि ईमान और झूठ एक दिल में नहीं रह सकते, मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। तो झूठ नहीं बोलना, इंतहाई इजाजत ये है, इंतहाई इजाजत कि आप तकिया कर सकते हैं। तकिया का मतलब है बात छुपाने, आप बात बयान ही ना करें, ये कर सकते हैं बस, झूठ नहीं बोलेंगे। तो लिहाजा जी, अल्लाह के यहाँ सख्त नापसंदीदा है। अपने अखलाक में देखिए कि झूठ तो नहीं बोलते, चेक करें। और ये ना समझ लें पहले कि मैं तेरी बोल रही, बैठ कर अपने आप को जज करें। नहीं, मजाक नहीं कर रही। हम लोगों का ना जहन साजी ऐसे की गई है, हम लोग आपस में कम्युनल टॉक भी कर रहे होते हैं ना बैठे, तो हम कहते हैं अल्लाह गवाह मैं तो कभी किसी का दिल दुखाया ही नहीं, मैं तो कभी किसी को जवाब दिता ही नहीं, मैं तो कभी गुस्सा किया ही नहीं, मैं तो कभी एक को बोली नहीं। तो लड़ाइयां क्यों हो रही हैं भाई? सारी दुनिया पागल है मुझे निकाल के? ऐसे नहीं है। हमारी सोच ऐसे डेवलप की गई है, मैं सही सारी दुनिया गलत। मैं जब बहू थी तो मेरी सास जालिम थी, अब मैं सास हूं तो मेरी बहू जालिम है। मैं जब बेटी थी तो मेरा बाप जालिम था, मैं बहन थी तो भाई सख्त थे, मैं बीवी बनी शोहर सख्त था, मैं माँ हूं मेरे बेटे नाफरमान है, मैं हमेशा सही हूँ। ये हमारी सोच बनाई गई, ऐसे नहीं होता, हम भी गलतियां करते हैं। तो सबसे अच्छा गलती करने वाला वो है जो अपनी गलती मान ले। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, सब इंसान खताकार है, बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा में जल्दी करे। तो तौबा कब करेंगे? जब मैं ये एक्सेप्ट करूंगी कि मैंने भी गलती की है। अगर मैं ये कहती हूँ कि नहीं मैं तो कीता ही सही, मैं तो है ही सही हूं, तो फिर तौबा कहाँ से आनी? तो पहला स्टेप ये है कि तन्हाई में बैठे। तन्हाई में कहाँ से बैठे? तन्हाई मिलती मिलती है तो हम कहते हैं मैं जरा कोई मोबाइल देख लो, सब कुछ बंद करके तन्हाई में। तहज्जुद इसीलिए रखी गई है, अकेले बैठे और सोचें कि एक मुसलमान की हैसियत से मेरे अंदर कितनी खूबियां कितनी खामियां। मोटी मोटी खूबियां खामियां सबको पता है, तो मेरे अंदर क्या है और क्या नहीं है। सब में कुछ खूबियां होंगी, कुछ खामियां। ना हम शैतान है और ना हम फरिश्ते। हमारा कलर, कैरेक्टर कलर जो है ना, वो ग्रे है, ना ब्लैक है ना व्हाइट है। हाँ, ग्रे में डार्कर ग्रे है कि लाइटर ग्रे है। अच्छा, फिर कुछ खूबियां अच्छी होंगी और कुछ खामियां शदीद होंगी। कमजोरी है ना अपनी अपनी, तो उन कमजोरियों को फिर आइडेंटिफाई करें। ठीक है, रेड में, ऑरेंज में, वो जैसे उन्होंने शुगर के चार्ट बनाए होते हैं ना, ये ग्रीन है गुड, ये येलो में, ये ऑरेंज है, ये भाई रेड है, अलार्म बज रहा है। तो फिर उन चीजों को इम्प्रूव करें। होंगी, जरूर होंगी, लेकिन उनके लिए कॉन्शियस होना होगा। मैंने खुद अपनी इस आदत पर काबू पाया है। शुरू में बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी बातों पर बेध्यानी में झूठ बोल जाती थी। जैसे क्या कर रही हो, मजाक में जो है, नहीं नहीं सोई हुई नहीं थी, मजाक में आगे से कोई जवाब दे देना। जैसे बारिश हो रही थी तो मैं बाहर खड़ी देख रही थी, मेरे मियाँ कहते क्या कर रही हो, मैं क्या मच्छियां पड़ रही हैं।
ऑब्वियसली मैं नहीं पकड़ी, अब कहने को तो मजाक है मगर झूठ है ना मच्छियां हैं ना मैं पकड़ रही हूँ। तो इस तरह मजाक करना मेरी आदत थी, मजाक करना, सरप्राइज कर देना, मेरी ये थी चीज बच्चों के साथ। यानी कि जैसे बच्चों ने कहना दादो कुछ लाइयो, नहीं। दादो आपके बैग में है, नहीं। दादो आपका बैग वजनी लग रहा है, नहीं। चीज होती थी उसमें। फिर मैंने इन चीजों पर काबू पाया, अगरचे इस झूठ से किसी का नुकसान नहीं हो रहा पर मेरा तो हो रहा है ना, बोल तो मैं झूठ रही हूँ। तो जब मैंने 10 दफा नहीं कहा वो 10 झूठ लिखे गए ना मेरे, और बेमकसद के हैं, किसी का कोई फायदा नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं। आई एम जस्ट एंजॉइंग द सरप्राइजिंग फेसेस ऑफ माई किड्स। तो मुझे इस चीज को छोड़ने में थोड़ा टाइम लगा। तो ये इस तरह हमारे अंदर कमियां होती हैं, हर किसी में होती। अपनी उन कमियों को पहले आइडेंटिफाई करें और फिर उन कमियों को खत्म करें। और ये समझना कि मजाक करना झूठ नहीं है, नहीं, मजाक में भी झूठ झूठ ही रहे। मजाक कर सकते हैं, हंसी मजाक, लेकिन झूठ पर मबनी नहीं। जो मजाक बोलेगा जन्नत के वस्त में से शायद तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक में भी झूठ नहीं बोलते, ठीक है। झूठ बोलना है, चाहे वो मजाक हो। ये जो जन्नत के वस्त वाली हदीस है, ये आपने फरमाया है जो मेरे इल्म में है, जो आप कह रही मैंने कभी नहीं सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी झगड़े में हक पर होने के बावजूद झगड़ा खत्म करने के लिए झुककर सुलह कर लेता है, मैं उसे जन्नत के वस्त में, वसत बल्कि लफ्ज होता है, वसत में घर की बुशारत देनी। वो ये हदीस है। हाँ वैसे ये आपने हमें क्लैरिफाई जरूर किया है कि झूठ हर हाल में झूठ। तो मजाक में भी झूठ बोला जाए तो झूठ है, मोहब्बत में भी, जैसे वही खातून को जो उन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हें कुछ दूंगी, बच्चे को कहा, और आपने पूछा आपके पास कुछ है, उन्होंने कहा जी खजूर है, तो आपने कहा कि अगर आप कुछ ना देती तो झूठ लिखा जाता। तो ये हदीस से ये मेरी सेंस डेवलप हुई, वरना एक वक्त जहालत का वो था जब मैं समझती थी कि जो मजाक में मैंने कहा तो कुछ झूठ थोड़ी है। लेकिन फिर इससे जान छुड़ाने में टाइम लगा। तो हर किसी को अपने आप को चेक करना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। सबसे खतरनाक सिचुएशन पता है कौन सी होती है? जब हमें ये लगता है कि वी हैव अचीव्ड, फिर हम इम्प्रूव होना रुक जाते। तो नेकी में, तकवा और एहसान में आप कभी अचीव, यानी हाईली अचीवर नहीं बन सकते, हाईएस्ट अचीवर नहीं बन सकते कि बस आई हैव अचीव माई गोल, वो नहीं हो सकता। हर अगले कदम के बाद कदम है। आपसे, मुझसे, दुनिया भर से नेक अफराद मौजूद है ना बैठे, एक से बढ़कर एक है। तो वो जो नात है, महबूब नहीं, वो जहे मुकद्दर हजूरे हक से सलाम आया पयाम आया, तो उसका एक शेर है, ये राह हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पे। तो वो आपके दीन के सफर को बहुत अच्छा इंडिकेट करती है। वो तो खैर मदीने के सफर को कह रहे हैं, लेकिन दीन के सफर को इंडिकेट करता है ये कि आपका हर एक स्टेप जो है वो एक मंजिल है, लेकिन हर मंजिल के बाद एक नया स्टेप है, कोई मंजिल फाइनल नहीं है। आप जब तक जिंदा हैं यू शुड ट्राई टू बी अ बेटर मुस्लिम देन यस्टरडे। यही बात उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अगर तुम्हारा आने वाला कल पिछले गुजरे कल से बेहतर नहीं होता, दुआ करो तुम मर जाओ। कि अगर तुमने किसी चीज में इंप्रूव नहीं ना किया बीइंग अ मुस्लिम, तो फिर जिंदगी का फायदा क्या? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन लोग वो हैं जिनकी उम्र तवील और अमल कसीर। कि उम्र मिली है ना, काम किए जा रहे, काम किए जा रहे, ये नहीं कि हाल तो बड़ी जिंदगी पई है कल करांगे, एंड टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आया, किसी का कल आया? इब्न इंशा कहती है कुछ लोग वॉक पर जाते हैं, कुछ कल जाते हैं, मेरे जैसे ना, जो कल जाते हैं वो कल ही जाते हैं, आज तक नहीं गए। तो जिन्होंने जाना है वो चले जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, कुछ कल पढ़ते हैं, कल से शुरू करें, और टुमारो नेवर कम्स। जिसने करना है उसने उठ के कर लेना। तो लिहाजा बेहतरीन लोग वो हैं जिनकी उम्र तवील और अमल कसीर। तो अमल में कसरत, अमल में कसरत। वेले मोमिन फारिग बैठते ही नहीं, इतना अजीम टारगेट है उसका। टारगेट है जन्नत के बड़े दर्जे का हुसूल, आला दर्जे का हुसूल। तो वो कहाँ से फारिग बैठेगा? उसे तो हर वक्त काम कर।
تو کام کرتے رہیے اور اپنے آپ کو چیک کیجیے. فائن فاؤ، پھر اگر وہ لوٹ آئے، رجوع کر لیں، فائن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخش دے گا، مہربان ہے. کیا رجوع کر لیں؟ بیوی کے ساتھ رجوع کر لیں، ٹھیک ہے نا، قسم توڑ دیں اور قسم کا کفارہ ادا کر دیں، بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. آسان ہے. زہار کا گناہ جو ہے جھوٹ کی وجہ سے مشکل ہے. البتہ یہ موڈ آف طلاق نہیں ہے اسلام میں. طلاق طلاقی کی طرح ہوگی. یہ ایک قسم ہے جس کو آپ دیکھ لیں. تو اللہ کہتے ہیں میں بخش دینے والا مہربان ہوں، اگرچہ تم نے بیکار قسم کھائی ہے مگر کفارہ ادا کر دو گے تو میں معاف کر دوں. تو اس میں ایک اوور آل سبق یہ ہے کہ جب آپ بیکار بات پر سنجیدہ قسم کھا لیں تو اس قسم کو پھر توڑ دیں، اسے پورا نہیں کرنا. اور ان اگر عزم الطلاق کا تم وہ عزم کر لے طلاق کا. عین زے میم عزم اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کے ترانے میں بھی ہے عزم پاکستان. ہاں جی، عزم کہتے ہیں مضبوط ارادے میں. عزیمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عزیمت بڑے مضبوط پختہ فیصلے کو کہتے ہیں. وہ زوئے کے ساتھ، وہ عظیم سے عظیمہ ہے، یہ والا عظیمہ نہیں ہے. وہ جیسے نام آپ رکھتے ہیں نا عظیم، اللہ کا نام ہے. کہاں پڑھتے ہیں آپ بتائیں؟ عظیم کہاں پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، شاباش، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو علی بھی اللہ کا نام ہے، عظیم بھی اللہ کا نام. علی وہی نام ہے جو علی کا تھا. ہاں، تو عبد العلی نہیں کرایا نا، تو عبد لگانا ضروری نہیں ہے. لگا لیں تو لگا لیں، نہ لگا لیں تو بھی ٹھیک. تو عظیم بھی اللہ کا نام ہے. وہ والے عظیم سے عظیمہ کرتے. ہاں، یہ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا تو مطلب ہی نہیں کسی کو پتا. بہرحال عزم کہتے ہیں پختہ مضبوط ارادے کو جس کو آپ پوری سنجیدگی اور شعور کے ساتھ کریں اور نبھانے کے لیے پوری جان لڑا دیں. دیٹ از عزم. تو اللہ کہتے ہیں نا ہم نے آدم میں عزم کی کمی پائی. ارادے میں بہت مضبوط نہیں تھے نا، انہوں نے ارادہ کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے کا، پھر شیطان کے چکر میں آ گئے. لیکن اس سے ان کی کوئی شان میں کمی نہیں آتی، یہ اللہ کا اپنے الفاظ ہیں. خیر، تو عزم ہوتا ہے پختہ فیصلہ. تو پکا ارادہ کر لو کس بات کا؟ اب طلاق، طلاق کا تو لام کاف، تو لام کاف. طلاق کا مطلب ہوتا ہے چلا جانا، چل پڑنا، چلے جانا. تو جب طلاق وہ لیگل کنڈیشن ہے جس میں میاں بیوی الگ الگ ہو جاتے ہیں، اسی لیے طلاق کہتے ہیں اسے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ فیصلہ ہی کر لے طلاق دینے کا. کب؟ اب یہ بات الا سے شروع ہوئی نا کہ اگر تم نے فیصلہ کر لیا کہ طلاق دے دے پھر طلاق دے دو. اب طلاق ہوگی تو طلاق کے مسائل شروع ہوئے. جب تک الا تھا طلاق نہیں تھی نا، تو طلاق کے مسائل بھی نہیں تھے. طلاق کے مسائل کا تعلق صرف طلاق کے ساتھ. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، سمیع سنتا ہے، علیم علم والا. اللہ بہت سنتا، اللہ بہت جانتا. یہ نہیں اللہ سب سنتا ہے سب جانتا ہے. تم نے دل میں ارادہ کیا ہے، کسی سبب سے چھپا کے بیٹھے ہو، تو اللہ کو وہ بھی پتہ ہے. اور وہ سنتا ہے، اتنا سنتا ہے. سورہ نمل میں دیکھیں نا، وہ چونٹی کی بات سنتا ہے نا، وہ سب کی سنتا ہے جی. اور وہی سنتا ہے، باقی کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے. میاں کو بیوی کی بات سننے کا انٹرسٹ نہیں ہے، بیوی کو شوہر کی بات سننے کا انٹرسٹ نہیں ہے. اولاد ماں باپ کی بات کو فضول سمجھتی ہے، اور ماں باپ اولاد کی بات نہیں سنتے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، پاکستان میں انسان سبھی، اور خاص طور پر بچے اور عورتیں، جس سب سے بڑی مشکل کا شکار ہے وہ یہ ہے، دے آر انہرڈ. ان کو کوئی نہیں سنتا، ساری عمر ان کو کوئی نہیں سنتا. لہٰذا آپ بیوی سے پوچھیں 99% کہ شوہر کو کیا کھانا پسند ہے، اس کو پتا ہے. کون سا رنگ پسند ہے، اسے پتا ہے. کون سا موسم پسند ہے، اسے پتا ہے. لیکن شوہر سے پوچھیں بیوی کو کون سا رنگ پسند ہے، اسے کون سا کپڑا پسند ہے، اسے کون سا کھانا پسند ہے، وہ کہاں جانا پسند کرتی ہے. ہاں، انسان نہیں سمجھ، انسان نہیں. ہندوؤں کے اثر میں ہے نا، ہندوؤں کے اثر میں. عورت تو بس ایک سلیو ہے. عورت کی پیدائش کا مقصد ہی جو ہے نا وہ
مرد کی خدمت ہے، یہ ہندوؤں سے ہم نے ادھار لیا، تو عورت کی جو ایک انڈیویجویلٹی ہے نا اس کو ختم کر دیا۔ جب ہم نے عورت کو غلام بنایا نا تبھی یہ سرکشی آئی، یہ جو آج آپ کہتے ہیں نا، اور صحیح کہتے ہیں، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتی کہ عورتیں سرکش ہو گئی ہیں، باغی ہو گئی ہیں، تو بغاوت کہاں آتی ہے؟ جہاں غلامی ہوتی ہے، جہاں غلامی نہیں ہوتی نا، جو آزاد بندہ ہے وہ کیوں بغاوت کرے گا؟ یعنی اگر ایک عورت ہے، یا پر اب عورت کو جا کے کہیں گے کہ میں کیوں کروں، سب کچھ تو میرے پاس ہے، میں اپنی مرضی کی زندگی جی رہی ہوں، میں کسی باہر نکل کے سڑک پہ احتجاج کروں؟ آئی ڈونٹ وانٹ دس، جاؤ لہٰذا آپ دکھائیں ارب عورتیں کر رہی ہیں کہ کوئی جو ہے نا اکا دکا، یہ پابندی سے نہیں ہے، پابندی کی ریزن نہیں ہے، غلط آپ کو دکھاتے ہیں، غلط بتاتے ہیں، دے آر ہیپی، دے آر سیٹسفائڈ، کیونکہ وہ اپنی پرسنل لائف میں بہت آزاد ہے۔ دو چار پابندیاں ہیں ان پر جو اللہ نے عائد کی ہیں کہ پردہ گھر سے نکلنا تو کرنا وغیرہ، بس یہی بات نہیں، باقی تو وہ آزاد ہے، تو ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ جینونلی شادی سے پہلے بھی بچیوں کو یہ رنگ کیوں پہنا تم نے، یہ لپسٹک کیوں لگائی ہے تم نے، کنواری لڑکیاں خوشبو نہیں لگاتی، کنواری لڑکیاں پھول نہیں پہنتی، کنواری لڑکیاں جو ہیں ریڈ لپسٹک نہیں لگاتی، ہر چیز پہ پابندی ہے۔ اپنی شادی ہو گئی، اب دوسرا پابندیوں کا دور شروع ہو گیا، بہو ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوتا، بیگم مجھے یہ رنگ نہیں پسند، یہ تم نے کیسی خوشبو لگائی ہے؟ اور بھائی اس کی اپنی بھی پسند ہے کہ نہیں ہے، اس سے بھی تو کوئی پوچھ کے دیکھو وہ کیا چاہتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑی پرابلم ہے، وہ پھر نا ایک گھٹن جو ہے صدیوں سے نسلوں سے جو ڈیولپ ہوتی آ رہی ہے، اب اس نے بغاوت کروں گی، اب پھر وہ ہوتا یہی ہے، جب بغاوت ہوتی تو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جائز بھی نہیں چاہیے، نہ جائز تو چھوڑو، ہمیں جائز بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب انسان گھٹتا ہے تو نیگیٹو سوچتا ہے نا، نیچرل، لہٰذا یہ نہیں سوچا پھر انسان نے، جیسے یورپ میں جو چرچ تھا اس نے بہت ظلم کی، بلیسفیمی کی آڑ میں بہت ظلم کی تو جب لوگوں نے احتجاج شروع کیا نا پروٹیسٹنٹس نے، تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چرچ کو محدود کرو، انہوں نے کہا ہمیں مذہب ہی نہیں چاہیے، سنبھال کے رکھو اپنے چرچوں کے اندر، خبردار ہمیں کبھی کہا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، انہوں نے مذہب ہی اٹھا کے پھینک دیا، غلط کیا، غلط کیا، لیکن یہ ان کا اندر کا جو ساڑ تھا، جو چڑ تھی، اس نے یہ روپ اختیار کیا۔ یہی ہو رہا ہے بڑے صغیر کی مسلمان عورت کے ساتھ، کہ بلا وجہ اس کو اتنا دبایا گیا ہے، اتنا دبایا گیا ہے کہ اب بچیاں نا بغاوت پر، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں یہ ظلم، یہ سسٹم نہیں چاہیے، ہمیں اسلامک سسٹم چاہیے، وہ یہ ان میں شعور ہی نہیں ہے اسلامک سسٹم کا، تو وہ یہ نہیں کہتی کہ سسٹم خراب ہے، وہ کہتی ہے بندہ ہی نہیں چاہیے، شادی ہی نہیں کرنی، ایسی کلیاں روانگی۔ تو یہ جو ہے نا یہاں تک وہ خود نہیں آئی، ان کو لایا گیا، تو اس کو چینج کرنا ہوگا، سسٹم چینج کریں، حالات بدلیں، بندوں کی سوچ بدلیں، پھر چیزیں بدلیں، انشاءاللہ کیوں نہیں بدلیں گی۔ تو بہرحال یہی عرض کر رہی ہوں، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اور بخوبی جانتا ہے، تو پھر اس اللہ سے حیا کرنی چاہیے، یعنی آپ سو دیکھیں اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ کی صفت ہے سمیع، اور ہم ذرا سا اختیار ایک دوسرے پہ رکھتے ہیں، ذرا سا، وہی جیسے شوہر کا بیوی پر، ماں باپ کا اولاد پر، ہمارا اپنے ملازموں پر، ہم ان کی بات ہی نہیں سنتے، سنتے ہی نہیں ہے، ہم بھی سنیں تم ہماری سن، اللہ جو رب ہے، رب العالمین ہے، وہ سب کی سنتا ہے، تسلی سے سنتا ہے، تو پھر سنا کریں، آدھے مسئلے تو سننے سے حل ہو جائے، لہٰذا بچے لڑے نا، آپ کے دو بچے لڑ پڑے تو آپ دونوں کی خالی سن لیں، وہی ٹھنڈی ہو جاتی، بڑا مسئلہ تو سننے پہ نکل جاتا ہے نا، وہ رو لیا، برائی کر لی، آپ کے ساتھ لگ گئے، آدھا میس تو وہیں سے مر جاتا ہے، تو سننے کی عادت بنائیں، اچھا سامع ہونا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اچھا جی، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ پکا ارادہ ہی کر لیں طلاق کا تو اللہ کو اچھی طرح پتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے، تو اب طلاق کو ڈیلے کر کر کے، لمبا کر کر کے اس کو ستاؤ مت، پھر طلاق دے رہی ہے پھر دو، تاکہ اگلی بھی اپنی زندگی آگے لے کر چلے۔ والمطلقات، رہی وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہو جائیں، اچھا طلاق ہو جانا
کوئی اخلاقی برائی نہیں. ہاں جو ہمارے یہاں وہ ناولوں والے اور فلموں والے ڈائلگ چلتے ہیں نا، اس پر تو طلاق کا داغ لگ گیا ہے. پہلی بات یہ عورت ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے جس پہ داغ لگ گیا. یعنی آپ ساری زندگی کریکٹر اسیسینیشن ہی کرتے رہیں گے. اور یہ تو کوئی کیریکٹر اسیسینیشن ہے بھی نہیں، ایک لیگل پروسیس. دو بندے اکٹھے ہوئے نکاح کے رشتے سے، اب نکاح کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے. لیونگ تو نہیں رائج کر سکتے انگریزوں کی طرح کہ پہلے اسی 10 سال کٹھے رہ کے دیکھنے اسی ویاہ کر کے رہ سکتے ہیں کہ نہیں. وہ 10 سال رہ کے دیکھ لیا، ہن پتہ لگیا نہیں رہ سکتے، چلو اپنے اپنے راہ چلو. یہ کرنا ہے نہیں کر سکتے، حرام ہے. پھر ایک ہی راستہ ہے نا، نکاح کرو اور اکٹھے رہو. اب نکاح کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ہاں پریکٹیکلی ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں کہ نہیں. اب نکاح کے بعد نکاح بہت بڑی چیز ہے، لہٰذا ہر مرد ہر عورت، مرد بھی چاہتا ہے کہ شادی چلے، کیونکہ اس نے بھی شادی طلاق دینے کی نہیں کی ہوتی نارملی. لہٰذا دونوں اپنی پوری کوشش کرتے، فیملیز بھی کرتی ہیں، انہوں نے پیسہ بھی لگایا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے ان کے لیے ایک سوشل پریشر بھی ہوتا ہے. بالکل سب چیزوں کے لیے ہر پوری دو فیملیز مل کر کوشش کرتی ہیں، اسی لیے 85% شادیاں چل جاتی ہیں. جو چھوٹے موٹے مسئلے نا وہ حل ہو جاتے. لیکن کچھ شادیاں ایسی ہوتی ہیں 10-15% جو نہیں چل سکتی. فیملی بھی دھکم دھکا کر کے دیکھ لیتی ہے، لڑکا لڑکی خود بھی انتہائی کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، گھر الگ لے کر دے دیا، سب کچھ کر لیا، وہ پھر بھی نہیں رہ پا رہے. پھر کیا کرے؟ کچھ نہیں، پھر جانے دو، جانے دو. جانور تھوڑی نا باندھ دو اکٹھا کھونٹے کے ساتھ، یہ ایسے نہیں ہوتا. ابھی کل ہی مجھ سے خاتون ملنے آئی ہوئی تھی، اور ان کی جو ہے پوتی ہے، تو ان پوتی کی شادی نواسے کے ساتھ ہوئی ہے. اب پوتی جو بھی ریزنز ہیں، وہ بچی کہتی ہے میں پرسنلی اس سے ملی ہوں، کہتی ہے میں نے رہنا ہی نہیں، میں نے رہنا ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں نے نہیں رہنا. اور اما ابا تو رہنا ہی ہوتے ہیں. تو اب نتیجہ کیا ہے؟ وہ اپنا کمرہ بند کر کے بیٹھی رہتی ہے، نہ وہ باہر نکلتی ہے، نہ وہ کھاتی پیتی ہے، کیونکہ 2-2 دن بھوکی رہتی ہے. پھر وہ ظاہر ہے کہ گھر والوں کو ہی پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے. اب لڑکا بھی اذیت میں ہے، لڑکی بھی اذیت میں ہے، مگر اب جو بڑے ہیں فیملی کے وہ تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہاں کہ تھے ہی، ہاں لاش ہی ہو، پھر ان کی زہر دے دو. پھر وہ کہتی ہے کہ پھر مجھے ویسے ہی مار دو. اور کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ جب آپ کو صاف وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں رہنا، ہم رہ ہی نہیں سکتے کسی حال میں، اور اس بات کو 3-4 سال سے آپ امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی رزلٹ ہی نکل رہا. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو لاکنگ کر لیتی ہے، وہ نکلتی ہی نہیں ہے. تو کیا کیسے کیا کریں گے آپ؟ یعنی کہ کیا کریں؟ کوئی دھاگا ہے، ہار ہے جس کے گلے میں ڈال دیں گے شوہر، یا شوہر کے گلے میں بیوی. بھئی اگر نہیں رہنا چاہ رہے، وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ؟ آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیے، اتنے سال ہو گئے. بالکل بس کریں. تو بات یہ ہے کہ ایسی 10-15% شادیاں ہوتی ہیں کہ کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑتا، کہ بھئی وہ رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ایک آدھ سم ٹائم بچہ بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں ہم نہیں رہ سکتے. تو اگر وہ طلاق کر لیتے ہیں، اس میں کوئی شرمناک بات نہیں ہے. شرمناک بات یہ ہے کہ شوہر آئے اور بیوی کو جانوروں کی طرح پیٹے، بیوی شوہر کو چیزیں اٹھا اٹھا کر مارے، شوہر بیوی کا سر پھاڑے، بیوی شوہر کا سر پھاڑے. یہ ہے شرمناک بات. طلاق کوئی شرمناک بات نہیں. ہاں طلاق مٹھائی بھی نہیں ہے کہ آؤ تم بھی کھا لو میں بھی کھا لوں. یہ ایک مسئلے کا حل ہے. مسئلہ یہ ہے نکاح ہوا، اکٹھے رہے، مگر وہ ہیپیلی نہیں رہ پا رہے، اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ پا رہے. اللہ کی حد کیا ہے؟ شوہر بیوی کو معروف طریقے سے آباد کرے، اور بیوی شوہر کی فرما بردار بیوی بن کر رہے. وہ دونوں یہ چیزیں نہیں نبھا پا رہے، بوتھ آف دیم. اب اللہ پاک کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب نہیں ہو پا رہا، اوکے یو ہیو اے سولوشن، بیٹھو ڈسکس کر لو، سب کچھ سوچ لو، اور ناؤ ٹیک اے نیو اسٹارٹ بائی اینڈ اٹ اپ. اس شادی کو ختم کرو، نیا اسٹارٹ کرو. اوکے کچھ نہیں. دو اچھے لوگ بھی ہو سکتا ہے اکٹھے نہ رہ سکتے. ضروری نہیں ہے کہ اگر طلاق ہوئی ہے تو جو ہم نے فارمولا بنایا ہوا نا کہ کسا قصور سی، کہ قصور تو رہن دو، جزا ہے وزا ہی ہے، کسی کا قصور نہیں ہے جی. دو اچھے لوگ بھی سم ٹائم ساتھ نہیں رہ سکتے. کی مطلب تعلقات ہوں گے، وہ اس چیز کو میٹر مطلب بتاتے نہیں ہے کہ آپ کی اب اس میں ہم آگے نہیں ہوئی. وہ اصل میں بات یہ نا کہ فیمیلیا ہے ہمارے ہاں، یہ چیز ملیریا کی طرح لوگوں میں، کہ جی اگر کسی میاں بیوی میں نہیں بنی، اگر شوہر کی طرف سے سرد مہری تھی تو شوہر کا کہیں اور افیئر ہوگا، اور اگر بیوی نہیں سیٹل ہو پائی تو بیوی کا کوئی پاسٹ رہا ہوگا. کوئی یہ قانون نہیں ہے
वैसे भी दो इंसानों की नहीं निभ सकती। हाँ, नहीं होती ज़हनी हम आहंगी, बाज़ औक़ात एक दूसरे को हम अच्छे नहीं लगते, बाज़ औक़ात एक दूसरे के साथ नहीं रहा जाता भाई, बस कोई वजह भी नहीं होती नहीं रहा जाता, तो क्या हो गया? जी बिल्कुल आई थी, जिनकी से खुला का सारा सिलसिला शुरू हुआ, वो खुला के आयात में वो हिस्सा भी आ जाएगा। बात ये है, ये फैसला दो मियाँ बीवी को ही करना। हाँ, मियाँ बीवी को फैसले में हेल्प कर सकते हैं फैमिली वाले, जो आगे इंशाल्लाह आएगा कि आर्बिट्रेटर बैठे समझाएं। अगर वो कह रहे हैं हमने नहीं रहना, तो उनको थोड़ा सा चांस दें, उनकी काउंसलिंग करें, उनके पास बैठे सुने क्या बात है, एक लड़की के घर वालों में से, एक लड़के के घर वालों में से, एंड उनसे बात करें, डिस्कस करें, प्रॉब्लम देखें। कुछ प्रॉब्लम्स रिजोल्वेबल होती है मगर बच्चों में फहम नहीं होता, और कुछ जो होती है वो रिजोल्वेबल नहीं होती, नजर आ रहा होता है आपको, हाव भाव से पता लग जाता है इन्होंने रहना कि नहीं रहना। तो फिर उनको थोड़ा सा टाइम दें, 2-4 काउंसलिंग सेशंस करें, और फिर अगर इस नतीजे पर पहुंचे कि ये नहीं रह सकते, फिर तलाक कोई ऐब नहीं है, ये सिर्फ बड़े सगीर में है। पता है क्यों है? क्योंकि हम हैं हिंदू कम्युनिटी के साथ रहे हुए लोग, हिंदुओं में तो कॉन्सेप्ट है कि शादी हो गई अब तुमने कभी नहीं छोड़ना, अब शोहर मर गया तो आग में जलना सती हो ना, तब तुम हीरोइन है हो। अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया ना कि शोहर के बगैर मैं बाद में जिंदा रहूंगी, मैं जलूंगी नहीं, तो देखो हम तुम्हारा हाल क्या करते हैं, तुम्हारे बाल मुंडवा के, सफेद कपड़े पहना के, नंगे पैर रखेंगे तुम्हें, चिटाई पे सोओगी तुम, और पका हुआ खाना नहीं खाओगी तुम। किस जुर्म की सजा है? तुम शोहर के साथ सड़ी क्यों नहीं? इसी जुर्म की सजा है ना। तुम अपने आप को इंसान समझती हो, तुम्हारी औकात, तुम औरत और इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो लकड़ी की तरह हो, जैसे शोहर की चिता के साथ लकड़ियां राख हुई, तुम्हें भी होना चाहिए था, नहीं हुई। अब ये जिंदगी गुजार, लीगली पाबंदी है। हाँ, अंग्रेजों ने जो अच्छे काम किए उनमें से एक काम ये था कि सती की रस्म पर पाबंदी लगाई, अब वो अभी भी चली आ रही है। देहातों वगैरह में कभी कहीं कुछ होता हो तो होता हो, लेकिन बेवाओं का रहना वही है, यानी कि उनकी दीन में डाल दिया गया है ना, मजहब में डाल दिया गया। तो लिहाजा जो मजहबी घराने हैं, औरतें खुद पसंद करती हैं कि इनके बेवा की हैसियत से वो ये फिर के सफेद कपड़े पहने, जूते नहीं पहनने, पका हुआ नहीं खाना, कि ये नहीं, वो कहती है कि भाई ये तो हमारे दीन की, हिंदू मत की तालीमात है। तो शहरों में तो ये चीज ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, लेकिन देहातों में है। शहरों में मैक्सिमम है भी तो इतना के सफेद कपड़े पहन लिए, वो बाल शाल शेव कर देना, वो चीजें खत्म हो गई, लेकिन देहातों में या कट्टर मजहबी घरानों में अभी भी है। हाँ, सती की रस्म पर कानूनन पाबंदी, वो अंग्रेजों ने जो कायम की वो अभी तक चली है। तो ये वहां से हमने उधार लिया कि ओ हो तलाक, अपना कुछ हाँ 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 तलाक, ओ हो इस औरत ने तलाक ली है, तोबा 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 तोबा, ये तो बड़ी गंदी औरत है। तो वहां से हमने स्टिग्मेटाइज कर दिया, तलाक का दाग लगा, इतना नफरत है मुझे इस लफ्ज से। यानी कि औरत है या कपड़ा है, क्या समझते हैं आप? अच्छा, मर्द को तो तलाक का दाग नहीं लगा, तलाक तो दोनों की हुई है ना, तलाक दोनों की हुई है, मर्द को तलाक का दाग नहीं लगा, औरत को तलाक का दाग लग गया। अच्छा, एक बच्ची का रेप हुआ, अल्लाह रहम फरमाए, बच्ची की इज्जत जाती रही, हालांकि उसका रेप हुआ, और रेपिस्ट की इज्जत नहीं गई, वो मर्द है इसलिए, हालांकि इज्जत उसकी जानी चाहिए, रेपिस्ट वो है, वो गंदा आदमी है, स्टोनिंग इस्लाम उसकी करवा रहा है, बच्ची की नहीं करवा रहा। मगर ये आपका मुआशरा, जो एक हिंदू मुआशरा है, अपनी वजह में, अपने तमद्दुन में, अपनी जहनीत में, वो औरत को कहेंगे कि हाँ जी ना करो, निकल गया नया होंदा। अच्छा, वो सारे मसले अलग हैं। हाँ, इस्लाम इस बात को औरतों के लिए एक पाबंदी बनाते हैं कि पर्दा करके निकलो वगैरह, लेकिन इस्लाम इस बात का है कि रेपिस्ट को नहीं देता, नहीं देता। तो हमारा ये अजीब सा मिक्सचर हमने बना दिया, नाम को हम मुसलमान हैं और अपनी सोच में, अपनी मेंटेलिटी में हम लोग हिंदू हैं। लिहाजा खराबी जो भी हो वो औरत ही की है। औरत, अगर शोहर ने थप्पड़ मारा है तब भी औरत की गलती होगी, अगर औरत ने थप्पड़ मारा तब भी औरत की गलती होगी, क्योंकि औरत है ना, औरत होना ही गलत। तो वो नजम, वो सही, उनका कहना सही है। वो शायरा हैं हिंदू, तो वो उनकी नजम है, अगले जन्म वो है बिटिया न कीजो,
کہ بھگوان ان کا دوسرے جنم کا کانسیپٹ ہے نا کہ اللہ جی اگر مجھے بھگوان جی سوری اگر مجھے آپ اگلا جنم دیں تو مجھے بیٹی بنا کر نہ بھیجنا. بڑی دردناک نظم ہے, اگر کبھی آپ پڑھیں تو اس میں یہی کہ مجھے اگر اگلا جنم دینا ہے نا تو جو چاہے مجھے بنا دینا, کتا بلا بنا دینا, مجھے لڑکی نہ بنا دینا. آئی ڈونٹ وانٹ بی اے گرل. انا للہ, یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں. بھائی ہمارا سوشل سسٹم ہے نا, ہمارا سوشل سسٹم ہے. آپ کو پتا ہے حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں سب سے زیادہ صحابیات ان کے نکاح ہوئے. ان کا جس سے نکاح ہوتا تھا وہ شہید ہو جاتی. سچی بات بتا رہی ہوں میں, وہ کہانی نہیں بتا رہی. میں بول لوں, شکریہ. عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ وہ صحابیاں ہیں جن کے سب سے زیادہ نکاح ہوئے. یہ عمر کی بیوی بھی رہی, پھر انہوں نے طلاق دے دی. اچھا, ان کی بار بار ریپیٹڈلی طلاقیں ہوئی, یعنی طلاق بھی ہوئی مور دین ونس, اور زیادہ جس سے شادی کرتی وہ شہید ہو جاتا. اور مدینہ میں یہ بات پھیل گئی کہ جس کو شہادت چاہیے وہ عاتکہ سے شادی کر لے. جی, یعنی آپ مسلمانوں کی مینٹیلٹی دیکھیں, یہ بات ہمارے معاشرے میں کیا ہوتی ہے, منوسی اے منوسی جس دن بیاہ کرتی نا کھا جاندی. لیکن وہ مسلم سوسائٹی تھی نا, صحابہ تھے, تو صحابہ میں یہ بات ہوتی کہ وہ تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے شوہر شہید ہو جاتے, جسے شہادت چاہیے وہ عاتکہ سے نکاح کرنا. آپ فرق دیکھیں. اور آخر تک ان کے, اب مجھے ایگزیکٹلی اس وقت یاد نہیں ہے, میں آپ کو چیک کر کے بتا دوں گی, صحابیات میں سب سے زیادہ نکاح ان کے ہوئے. یہ ڈرامے ہمارے یہاں پر نہیں, کیونکہ ہمارا نام مسلمانوں والا ہے, ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر عربی نام رکھتے ہیں, مگر ہماری مینٹالٹی وہ ہندوؤں والی, ہندوؤں والی مینٹالٹی. تو لہٰذا سب سے پہلی بات یہاں رک کر یہ سمجھ لیں, طلاق کوئی داغ نہیں ہے. اگر طلاق کوئی داغ ہوتا, اگر طلاق کوئی بری چیز ہوتی, قرآن اس کو الاؤ نہیں کرتا. ہاں پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شادی گھر بسانے کے لیے کی جاتی, طلاقوں کے لیے نہیں کی جاتی. اچھا, جو شوہر طلاق دیتا ہے اس کو شوق ہوتا ہے, جو بیوی طلاق لیتی ہے اس کو شوق ہوتا ہے. ماں باپ شادی دونوں طرف کی اس لیے کرتے ہیں کہ بچے طلاق کر لیں. تو طلاق کس کے لیے پسندیدہ ہو سکتا؟ یہ تو ایک حل ہے مسئلے کا. لہٰذا آپ دیکھیے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے لڑکوں میں سے مسلمان ہونے والے شخص ہیں, سابقون الاولون, سب سے اولین والوں میں سے, پہلے 4 لوگوں میں سے ایک ہے. اور دوسری طرف زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ, ام المومنین ہماری, ان کا پہلا نکاح زید سے ہوا تھا. اب دونوں کی نہیں بنی, دونوں ہی طلاق چاہتے تھے, اور پھر طلاق ہوئی. تو کون غلط تھا بھائی دونوں میں سے؟ کوئی بھی غلط نہیں تھا. 2 اچھے لوگ تھے, بہت ہی اچھے لوگ, بہترین مومنین تھے 2, لیکن بس نہیں بنی بھائی, نہیں بنی. میاں بیوی کے تعلق کے نبھنے کا تعلق صرف ہمارے عمومی اخلاق سے نہیں ہے, کوئی دل میں ویسے بھی محبت پیار ہونا چاہیے. اور وہ جو حضرت سجیلا کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے, جہاں سے پھر خلا کے احکامات شروع ہوئے ہیں, وہ بھی تو ایسے ہی شروع ہوئے ہیں نا, کہ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی. ایک رات میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا میں نے نہیں رہنا, اگر مجھے مجبور کریں گے تو میں اللہ کی حد قائم نہیں رکھ سکوں گی. مجھے تو اتنے برے لگے وہ کہ میں ان کے منہ پہ تھوک دیتی, میں تو اللہ کے خوف سے رک گئی. آئی کانٹ بیئر یو. آپ نے کہا ٹھیک ہے, پھر طلاق آپ خلا لے لیں. پھر خلا کے احکام آگے, پہلے تو آپ خاموش ہو گئے تھے, فوری کوئی جواب نہیں دیا, پھر وہی آ گئی. تو پھر آپ سب نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کا باغ واپس کرتے. اور ان کو مہر کتنا ملا تھا؟ ایک باغ, ایک پورا باغ مہر ملا تھا. کوئی 150,000 کوئی 1,00,000 روپیہ مہر نہیں ملا تھا, کروڑوں کا مہر ملا تھا. کھجوروں کا ایک پورا باغ ان کے شوہر نے مہر میں دیا تھا. پھر بھی انہوں نے کہا میں نے نہیں رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ مہر واپس کر دو. انہوں نے کہا میں اور بھی دے دوں گی. آپ نے کہا نہیں, صرف مہر میں دیا ہوا باغ واپس کر.
اور ان کو بلا کر کہا تک آپ ان کو ان کے آزاد کر دیں، کھلا دے دیں، کھلا ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا اخلاق اچھے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات ہے. آپ نے کہا بس شکل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے یہ بھی پوچھا کیا امپورٹنٹ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کہا ریزن کیا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. مجھے اتنے برے لگے وہ دیکھ کر، جب وہ میرے سامنے آئے مجھے اتنی نفرت محسوس ہوئی کہ اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا میں ان کے منہ پہ تھوک دیتی. میں نے نہیں لانا. تو پھر آپ دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو بات کی ہے کہ 3 سال سے وہ بچی کہہ رہی ہے میں نے نہیں رہنا، اور لڑکا کہہ رہا ہے میں نہیں رکھنا. اماں ابا نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے ان. پھر اگر بچے کوئی غلط قدم اٹھائیں، دیکھیں نا انسان ہے نا، گھٹن سے پھر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا ہے. پھر وہ کوئی غلط قدم اٹھائیں، خدا نہ کرے لڑکا ہی کوئی راستہ نکال لے. لڑکی کے لیے تو زیادہ مشکل ہے، گھر میں ہی رہتی ہے، باہر کہیں نہیں جاتی، لیکن لڑکا تو جاتا ہے نا، کام وغیرہ کرتا ہے. تو وہ کوئی اپنے لیے کوئی راستہ نکالے، پھر کہیں گے دیکھیں بد کردار ہے. بھائی آپ بنا رہے ہیں، آپ بنا رہے ہیں. پچھلے دنوں بچی نے سوسائڈ کی کوشش کی، تو پھر میرے پاس لے کر آئے. میں نے کہا بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت تو آپ کو ہے، آپ کی میاں کو ہے، اس کی کیا کاؤنسلنگ کروں؟ جب وہ منہ سے کہہ رہے ہیں دونوں، تو آپ کیوں ان کو تنگ کر رہے ہیں؟ لیکن ہم لوگوں کو بچے مر جائیں یہ قبول ہے، طلاق ہو جائے یہ قبول نہیں ہے. تو سب سے پہلے اس مینٹالٹی کو بدلنا ہوگا، اور اس ایکسٹریم کو بھی نہیں جانا. جو آج کل کے بچوں میں ایکسٹریم ہے طلاق ہے تو کیا ہو؟ نہیں، یہ بھی غلط. یہ نہیں ہے کہ آپ سیدھا طلاق دے جاؤ. پہلے آپ اپنے آپشنز دیکھیں. میانہ روی، اگر کوئی حل نہیں ہے then go for the divorce. اور طلاق ہونے سے نہ عورت کو داغ لگتا ہے، اور بندے کو تو خیر لگتا ہی نہیں ہے. وہ اتنا گھٹیا جملہ ہے لیکن اتنا سنا ہوا ہے میں نے خواتین سے، بندہ نے ناتا کوڑا ہونا. یہ کیا بکواس بات ہے. نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن کی عزت بھی عزت ہوتی ہے. کیا مومن مرد کی عزت نہیں ہوتی؟ مومن مرد کی بھی عزت ہوتی ہے. لہٰذا اللہ پاک کہتے ہیں وہ مرد حافظون لفروجہم، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور عورتیں حافظات لفروجہن، اور عورتیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو مرد بھی پاک دامن ہوتے ہیں جی، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ساری عمر کسی غیر عورت کو چھوا نہیں. مرد بھی پاک دامن ہوتے ہیں اور مرد بھی گندے ہوتے ہیں. یہ ہندوؤں میں ہے کہ جو براہمن ہے نا وہ شودر کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائے گا، پر شودر عورت کے ساتھ ہم بستری زبردستی ریپ اس کا کر لے گا نا تو اس کو کچھ نہیں وہ ہوگا. یہ ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو زانی زانی ہے. تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ بندے نے باہر 4 افیرے. بندے تینج نہیں ہوتے، نہیں آپ کے ہاں ہوتے ہوں گے، مسلمانوں میں نہیں ہوتے. مسلمانوں میں بندے وہ ہوتے ہیں جو ساری عمر کسی غیر عورت کو چھوتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی نا، وہ تو ہے ہی. لیکن کتنے صحابہ جب مسلمان ہوئے انہوں نے پلٹ کر کوئی ایسی حرکت کی؟ جو تو بچے تھے انہوں نے تو بالکل ہی نہیں کی. اور جو درمیانی عمر میں 40 میں 30 میں 35 سال میں مسلمان ہوئے، تو پہلے جو رہا ہو اسلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کیا لیتے تھے؟ بیعت کیا لیتے تھے؟ جب بیعت عقبہ بھی ہوئی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ، 53 لوگوں میں سے 2 عورتیں تھی، باقی سب تو مرد تھے. کیا بیعت کی تھی؟ تم شرک نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے. نہیں جی، شرم گاہوں کی حفاظت ہی سمپل. تم زنا نہیں کرو گے، تم چوری نہیں کرو گے. شادی کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ کا پہلا اوتھ ہی ہوتا تھا، اور یہ اوتھ زیادہ مردوں سے ہوتا تھا نا. عورتیں تو بعد میں جب مسلمان ہوئی، اور زیادہ تر عورتیں تو ویسے ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی تھی، بہت کم عورتیں آتی تھی. بیعت تب ہوتی تھی کلمہ پڑھ لیا جس کے پاس ہے اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسپیسیفکلی کوئی آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے عہد لیتے تھے. وہ پھر زیادہ ہو جاتا ہم نے بیعت کی. تو ویسے تو یہ بیعت ہر بندے کے لیے ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، مگر پرسن ٹو پرسن حضرات تو آ جاتے تھے. خواتین کسی قبیلے سے 2 آ گئی، 4 آ گئی، 60 لوگوں کا قافلہ ہے تو 3-4 عورتیں. لیکن مرد، ہر مرد سے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد دیتے تھے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں بیعت کے الفاظ، کسی حدیث کی کتاب کو اٹھائیں. پہلی بات مردوں سے تم شرک نہیں کرو گے. دوسری بات زنا نہیں کرو گے. تیسری بات چوری نہیں کرو گے. چوتھی بات اپنے بچے قتل نہیں کرو گے. نہ بیٹیاں زندہ دفن کرو گے اور نہ اسقاط حمل وغیرہ بیویوں کے کراؤ گے. میری اطاعت کرو گے چاہے اچھا لگے چاہے برا. پیسہ خرچ کرو گے حالات تنگ ہو یا کشادہ. اور جہاں تک تم سے ہو سکے گا متقی رہو.
ان باتوں پر آپ بیعت لیتے تھے، مردوں سے بھی اور عورتوں سے. اور ہر دفعہ جب بیعت ہوئی ہے تو بیعت کا گروپ اگر 60 لوگوں کا ہے نا تو اس میں سے کم از کم 66-67 مرد ہی ہوتے. اور اللہ پاک نے کہا زانی مرد بھی ہے تو اسے رجم کرو. تو مرد کی بھی عزت اتنی ہے جتنی عورت کی ہے. لہٰذا اگر طلاق ہونے سے بے عزتی ہوتی ہے، داغ لگتا ہے، تو پھر دونوں پہ لگتا ہے. ہاں لیکن اصل بات یہ ہے طلاق داغ ہے ہی نہیں. طلاق از a mature decision taken by two people who are not ready to live together. اور یہ ان کا حق ہے. اگر دو بندے اکٹھے نہیں رہنا چاہتے، میاں بیوی نہیں رہنا چاہتے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے ان کو باندھ کرے. اس لیے طلاق کوئی ایپ نہیں. اور طلاق سے پھر وہی بات ہے، عورت پر داغ لگ جاتا ہے اور بندے کو جو ایکسل کا صرف اللہ نے اندر ڈال کر بھیجا وہ پتہ نہیں کون سا ہے بھائی، وہ ایکسل کے پیکٹ کھلاتی ہے پتہ نہیں مائیں بچپن، ان کو کوئی داغ ہی نہیں لگتا. فضول باتیں ہیں. ہمیں اس ہندو مینٹالٹی سے نکلنا ہوگا تاکہ زندگی آسان ہو سکے. اچھا ایک بات پوچھتی ہوں، ایمانداری سے بتائیے گا، آپ سب نے جو شادی شدہ زندگی گزاری ہے اس میں کچھ نہ کچھ ابیوز آپ سب نے سہا ہے، کسی نے کسی اعتبار سے، کسی نے کسی اعتبار سے سہا ہے. اچھا کیا آپ چاہتی ہیں آپ کی بیٹیوں کے ساتھ وہ ہو؟ نہیں چاہتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ٹھیک نہیں تھا نا. تو پھر اس کو گلوریفائی مت کریں. یعنی ہم تو ایسے کہتے ہیں نا، اسی تے اپنی سساں دی بھی گالیاں کھا دیاں، اسی تے اپنے میاں دی بھی چھتر کھا دے، اسی تے پھر بھی صبر کیتا، کوئی کارنامہ نہیں کیا. اگر یہ کارنامہ ہوتا تو آپ چاہتی کہ آپ کی بیٹیاں بھی یہی کریں، مگر کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں؟ جو آپ کے شوہر کرتے رہے کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے بیٹے کریں؟ اگر آپ نہیں چاہتے، یہی سب سے بڑا آپ کے اندر کا جو ہے ثبوت ہے، گواہی ہے کہ وہ غلط تھا. تو غلط کو گلوریفائی مت کریں. ہاں، یہ کوئی گلوریفیکیشن کی بات نہیں. چیزوں کو بدلنا ہو اور ہم ہی بدلیں گے، آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے بدلنے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے، عورت ہو یا مرد، غلط غلط ہے. جو چیز عورت کو برا بناتی ہے وہی مرد کو بھی برا بناتی ہے. مرد کو کوئی صرف ایکسل اللہ نے اندر ڈال کر نہیں بھیجا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طلاق ایک قانونی راستہ ہے اس رشتے کے بندھن سے آزاد ہونے کا جو بوجھ بن گیا ہے. دیکھیں جی میری ایک بات یاد رکھیے، بندہ مر جائے یا رشتہ مر جائے اس کو دب دینا ہی. اس کی لاش رکھیں گے یا مردہ رشتہ رکھیں گے، صرف تعفن پھیلے گا، کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. ایک بچی نے مجھے کال کی، اس کا نام بھی سنا ہے، میری بیٹی کا نام سنا ہے نا، اس کے اعتبار سے کیا ہے. ایک بچی نے مجھے کال کی اور اس نے مجھ سے بات کی کہ اس کے شوہر، یعنی کہ اس کی شادی ہوئی تو شروع میں 1-2 ماہ، 2 یا 3 مہینے اس کا شوہر اس کے ساتھ رہا اور اس میں وہ پریگننٹ ہو گئی ماشاءاللہ. خیر وہ اس کے بعد چلا گیا، افریقہ چلا گیا. وہاں جا کر اس کو بہت اچھی کچھ چانسز ملی، اس کا کاروبار ہو گیا، وہ وہاں ویل سیٹلڈ ہو گیا افریقہ کے کسی ملک میں. ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، کہاں کون سے ملک میں گیا تھا. اینی ویز وہ اس کے بعد کبھی واپس نہیں آیا. ٹھیک ہے. 2-3 چکر یعنی اس نے لگائے پر اپنے ماں باپ سے ملا اور چلا گیا. وہ بیوی سے ملا بھی نہیں. وہ کہتی میرا بیٹا پیدا ہوا اس نے دیکھا بھی نہیں شوہر کو. میرا بیٹا 14 سال کا ہو گیا. پہلے کچھ سال وہ سسرال میں ہی رہی، پھر ظاہر ہے اس کے گھر والوں نے بات کی کہ بھائی نہ اس کا میاں آتا ہے، نہ خرچہ بھیجتا ہے، نہ بات کرتا ہے، تو یہ کیا ہے. تو ظاہر ہے فیملیز کی ہارٹ ٹوک ہوئی تو انہوں نے کہا بیٹی لے جا رہے ہیں، کا لے جاؤ. اب وہ کوئی 7 سال سے اپنے پیرنٹس کے پاس رہ رہی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، یعنی اس کے پیرنٹس کو آفٹر کر رہے ہیں، ساتھ میں جاب وغیرہ کرتی ہے. چلو، لیکن 14 سال سے نہ میاں کے ساتھ کوئی ٹیلی فونک کانٹیکٹ ہے، کچھ بھی نہیں پتا وہ زندہ ہے، وہ مر گیا، وہ آتا، وہ آیا، وہ نہیں آیا، نہ اس نے کبھی ان کا پوچھا، بیٹے کا بھی نہیں پوچھا. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں سوچتی ہوں میں طلاق لے لوں. تو میرے بھائی نے مجھے یہ کہا کہ جو بھی ہے ایک تم، یعنی کہ تمہارے نام کے ساتھ ایک نام تو جڑا ہوا ہے نا. میں نے اس کو کہا میری بات سنو بیٹے، عمر قید بھی 14 سال کی ہوتی ہے، تمہاری تو عمر قید بھی پوری ہو گئی ہے، بس کرو. نام کا اچار ڈالنا، نام کو کیا کرو گے؟ نام تمہارے دکھ میں شریک ہوگا، نام تمہارے سکھ میں شریک ہوگا، نام تمہاری فزیکل نیڈز. آپ دیکھیے ایک بچی 21 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی ہے، 14 سال جو اس نے کاٹے ہیں، پرائم یوتھ ہے نا اس کی، فزیکل ڈیزائر اس کی جو ہیں وہ پورا کرے گا وہ نام. اور جو ہے یعنی کہ
اس کی جو فائنینشیل نیڈز ہیں وہ نام پوری کرے گا. وہ جو بچہ ہے وہ بڑا ہو رہا ہے, اس کو باپ کی ضرورت ہے, وہ ضرورتیں جو ہیں یعنی کہ اس بچے کی جو ایموشنل سوشل نیچرل نیڈز ہے نا, یعنی کہ بچے کا انتظار ہوتا ہے. میری پوتیاں ہیں ماشاءاللہ, میں دیکھتی ہوں, اپنے بچوں کو بندہ اتنا نہیں دیکھتا جتنا پوتے پوتیوں کو دیکھتا ہے نا, فارغ ہو جاتے ہیں ہم. تو میں ان کو دیکھتی ہوں کہ جب شام کا ٹائم ہوتا ہے, بابا آنے والے ہیں, بابا آنے والے ہیں, بابا آنے والے, پھر اگر لیٹ ہو جائیں تو پھر فون کرو, فون کریں گی, بابا کہاں رہ گئے ہیں, بابا آپ وہیں پہ رہے ہیں, آپ نہ آنا گھر, لڑتی ہیں. انتظار ہوتا ہے باپ کا, باپ آتا ہے خوش ہو جاتی. تو وہ بچے کو ضرورت نہیں ہے, اس کی زندگی میں جو خلا ہے, جو کمی ہے, جو تنہائی ہے, وہ نام پوری کرے گا. تو نام کا کیا کرے, ٹیٹو بنوا لے ماتھے پر. نام جس مقصد کے لیے گیا مقصد تو پورا ہی نہیں ہو رہا. ایگزیکٹلی. تو میں نے اس کو کہا بیٹی 14 سال میں تو عمر قید بھی پوری ہو جاتی ہے. اس مرے ہوئے رشتے کو کندھے پر لاد کر کیا نکالنا ہے آپ نے؟ جس طرح ایک ڈیڈ باڈی کندھے پر لاد کر کچھ نہیں ملے گا, ڈیڈ ریلیشن شپ سے بھی کچھ نہیں ملے گا. طلاق لو, اگلی جگہ شادی کرو. وائی آر یو اسپوائلنگ یور لائف؟ تم انسان ہو. ایک بچی نے مجھے بات کی, دیکھیے چیزیں بہت تکلیف دہ, فتوے لگانا بڑا آسان ہے, لیکن انسان کی تکلیف کو کون سمجھے گا. کہ اس کا شوہر جو ہے 2 سال تک ٹھیک رہا, 2 سال کے بعد اس کا اپنا لائف شروع ہوگی باہر, اور اس نے بیوی کے ساتھ ٹائم دینا بند کر دیا. پہلے کم کیا, پھر گریجویل بند کر دیا. تو اب وہ کہنے لگی تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں, کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے ہمارا. اگر میں کبھی کہوں بھی تو وہ کہتا ہے مجھے کوئی انٹرسٹ, تمہیں جو کرنا ہے کرو, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان یو اینی مور. اوکے فائن. اب وہ کیا کرے, کوشچن تو یہ ہے نا, وہ کیا کرے. تو وہ کہتی ہے کہ میں مختلف طرح کا جو کامکس وغیرہ آتی ہیں ان موضوعات پر, میں وہ دیکھ لیتی ہوں. تو میں نے پچھلے دنوں پڑھا کہ یہ بھی گناہ ہے. میں نے کہا ہاں گناہ ہے. تو کہتی پھر میں کیا کروں. اب مجھے بتائیں میں کیا جواب دوں. سمپل کوشچن ہے نا. وہ تو باہر جا کر دوسری عورتوں سے اپنی لسٹ پوری کر آتا ہے, وہ عورت کیا کرے. اور وہ اگر کسی کو کہیں گے, جیسے اس نے اپنی ماں کو کہا کہ میں کیا کروں, میرا شوہر تو اس طرح کرتا ہے, تو ماں کہنے لگی تو صبر تھا ہوں تو ایس گل پیچھے نو چھڑنا. پھر شادی کا پرائیور ریزن یہی ہے. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں عورتوں سے. میں نے کہا نا, عورتوں کو انسان نہیں سمجھتے, اور یہ مینٹالٹی ہندوؤں سے آئی. مرد کی خواہش ہے, مرد کی ضرورت ہے, مرد انسان ہے, تم انسان نہیں ہو, تمہیں صرف یہ دیکھنا ہے مرد کی ضرورت. یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے. یہی کیا عورت ہے ہی مرد کے لیے. ہاں تو انہیں کو پھر نام بھی جڑا ہے نا, تسی سکھا رام رکھ لو. ہاں کتنے ٹائم کے بعد ہو جاتی ہے طلاق اگر نہ بھی دی جائے؟ نہیں, طلاق دینے سے ہی. ہاں طلاق دینے سے ہی ہوتی ہے, فزیکل ریلیشن وغیرہ نہ کرنے سے کوئی طلاق نہیں ہوتی. جیسے اس کا غائب ہے تو وہ کسے طلاق دے گی. کتنے ٹائم تک؟ نہیں, غائب مطلب ایسے غائب نہیں, بیوی سے رابطہ نہیں رکھتا, موجود ہے, اور گھر والے موجود ہیں. اب تو طلاق لے لی ہوئی ہے اس کی, یہ میں آپ کو 4-5 سال پیچھے کی بات بتا رہی ہوں. ویسے وہ بندہ موجود ہے, غائب شاید کوئی نہیں ہے, بیوی سے رابطہ نہیں رکھتا. دیکھیں جی, ٹریس آؤٹ نہیں کر سکتے تو عدالت میں جائیں گے. عدالت جو ہے وہ ایک سیٹ ٹینیور رکھتی ہے, ٹائم دیتی ہے نا, اس کی فیملی کو نوٹس جاتا ہے کہ بھئی لے کر آئے, کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس. ایک تو یہ نا کہ بندہ ٹوٹلی گم شدہ ہے, جیسے بعض اوقات فوجی وغیرہ ہو جاتے, تو اس کے لیے 7 ایئرس کا ٹائم. اگر 7 سال میں نہیں پتا چلتا تو پھر طلاق عدالت اناؤنس کر دیتی ہے, اور عورت جہاں چاہے شادی کر سکتی. ٹھیک ہے, وہ پھر عدالت سے سرٹیفکیٹ لیا جا سکتا ہے. اگر عورت شادی کرنا چاہے, اگر وہ نہیں کرنا چاہتی, ویسے کرنی چاہیے, لیکن ایک میں بات کر رہی ہوں, وہ پھر اس کا مسئلہ ہے. تو اوکے, ہاں اگر وہ بندہ موجود ہے لیکن وہ آ نہیں رہا عدالت میں, جیسے کوئی بات ہے افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ نہیں آ رہا, تو ایسی صورت میں پھر عدالت 2-3 مہینے کا ٹائم دے دیتی ہے. وہ عدالت کی مرضی پر ہوتا ہے کہ بھئی اتنا آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ بندے کو حاضر کریں, نہیں تو ہم ایک طرفہ فیصلہ دے دیں گے. پھر وہ اگر نہیں آتا تو عدالت دے دیتی. وہ جو مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا تھا نا کہ اپنی بیویوں کو طلاقیں دے, دوسروں کو طلاقیں کیوں دیتے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ ریمیڈی ہے, یہ حل ہے. خلا کے کیس میں اگر شوہر ستا رہا ہو تو عدالت جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے, آربیٹریٹر کر سکتا ہے نا, عدالت آربیٹریٹر ہی ہے, کیونکہ یہ ذلیل تنگ کرتے ہیں, یہ ظالم تنگ کرتے ہیں. میں نے خود کیسوں کو وٹنس کیا ہے کہ تنگ کرتے ہیں, آتی ہی نہیں ہے, ریسیو ہی نہیں کرتے سمن, پیسے دوسرے لگا دیتے, سمن ہی ریسیو نہیں کرتے. تو پھر عدالتوں کو, ججوں کو پتا ہوتا ہے, تو وہ پھر 2-4 مہینے دیکھتے ہیں,
जज पर मुनहसर है, वो 2-4 महीने 6 महीने देखते हैं, और वो फिर दोनों तरफ के लोगों से बात भी करते हैं पर्सनली, और जाहिर बात है सुबह से शाम तक वो लोगों से मिल रहे होते हैं, इतनी तो उनको समझ होती है, तो वो फिर समझ जाते हैं कि ये सता रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो वो फिर अपने एज पर फैसला दे देते हैं, और जब अदालत फैसला दे देती है तो खुला हो जाए। हाँ, क्योंकि बंदा बंदे का पुत्र हो तो अदालत में आए ना, अगर उसने खुला नहीं दे रही तब भी अदालत में आए, आकर बात करे। लेकिन वैसे अगर औरत खुला मांगे तो मर्द को देनी पड़ेगी। जब कोई रहना नहीं चाहता तो आप कैसे रख सकते हैं? आपकी गुलाम थोड़ी है, आजाद औरत है। मैक्सिमम आप ये कह सकते हैं कि बीवी महर एंड महर देता वापस, महर से ज्यादा मांग भी नहीं सकती। बस लोग इस चीज को मिसयूज करते हैं, क्योंकि खुला भी जो है वो मर्द को ही तलाक की सेंस में देनी पड़ती है, तो लिहाजा ये औरत ने गुनाह कर लिया, ये तो अब गुनाहगारी में होगी अगर इसको शादी कर ली है। बकवास है ये बात। लोग इसको इसी ऐसे यूज करते हैं, मेरी अपनी फैमिली। देखिए, अगर तो ये है ना कि औरत ने शोहर को कहा ही नहीं या प्रॉपर नहीं कहा, इनके जैसे कहा मुझे छोड़ दो, ये तो वैसे भी गुस्से में औरतें कह देती है। ये खुला का केस दायर करते हैं, आपकी हेयरिंग की डेट आती है, जाती ही नहीं है। मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर तो औरत ने प्रॉपर फॉलो ही नहीं किया, खाली शोहर से कहा और शोहर ने कहा कि नहीं मैंने छोड़ना ही नहीं है, तो औरत ने कहा कि यानी कि 1-2 माह बाद के भी मेरी खुला होगी, तब तो गलत है गलत। लेकिन अगर औरत अदालत में गई, अदालत ने समन भेजे और शोहर नामदार अदालत में आए ही नहीं, समन उन्होंने अटेंड ही नहीं किए, अब अदालत का राइट है, क्योंकि अदालत आर्बिट्रेटर है। आर्बिट्रेटर जो होता है ना, जो कुरान ने कहा कि आप जो है हकम रखे एक औरत से एक मर्द से, तो हकम का अख्तियार है, वो तलाक तक दे सकता है, ये हकम का अख्तियार है। तो अब आर्बिट्रेटर अदालत होती है ना, तो अदालत जो है वो फिर नोटिस भेजती है, और वो फिर समन होशियार करने वाले समन भी भेजती है कि भाई अब अगर तुम नहीं आओगे तो फैसला कर दिया जाएगा। वो फिर भी नहीं आते, तो उसके बाद फिर अदालत जो फैसला करती है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तंग ही तो कर रहे होते हैं। एंड में बालों की दिया जाता है जी, बिल्कुल किया जाता है। तो ये जो है ना, ये कानून है, ये मजाक नहीं है। ये तो इतने अच्छे कानून के बावजूद इस्लाम के खुला के ये इतना तंग करते हैं। अगर ये खुला का कानून ना हो, ये तो खा जाए औरतों को, जो इन्होंने मुआशरा बना दिया। और ये सिर्फ बड़े सगीर में है जी, हिंदुओं के जरिए से। आप आज भी अरब कंट्रीज में चले जाएं, वहां पर कोई ऐसा मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अभी मेरी एक दोस्त है, तो उनके नहीं बहुत मिजरेबल कंडीशन है उनकी, तो मैं तो खुद उनसे ये कहा था कि जितनी मिजरेबल आपकी कंडीशन है, ऐसी अब्यूजिव लाइफ से और अपना और अपने शोहर का आखिरत तबाह करने से बेहतर है कि आप लोग अलग हो जाए। तो वो पाकिस्तानी मेंटालिटी कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए, हम अलग अलग रह लेंगे, हम कोई रिलेशन हमारा ना हो पर हम रह लेंगे, फिर करना ही है रह। व्हाट इज द रीजन? बात सिर्फ फिजिकल रिलेशन की नहीं है। अगर आप अलग रह रहे हैं, आपकी तकलीफ में कोई आपके पास नहीं, खुशी में आपके पास कोई नहीं, आपकी फाइनेंस आप खुद ही आप डील कर रहे हैं, मतलब क्या है फिर उस रिश्ते का मकसद क्या है? बस एक सोशल स्टिग्मा। एनीवेज, वो जनाब वहाँ सऊदीया में जॉब कर रही है, तो वहाँ अरब साथी भी आ गई हैं, उनकी हैं, जाहिर बात है। तो वो कहती हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे दोस्तियां होती हैं, तो वो उनको पूछने लगी कि आपके बच्चे कितने हैं वगैरह वगैरह। तो उनको फिर रियलाइज हुआ, उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, अगर आप बुरा ना मनाएं, तो मुझे लगता है कि आपकी फैमिली लाइफ इज नॉट गुड। तो उन्होंने कहा कि हाँ बस ऐसे ही है। तो कहने लगी कि तो आप लोग तलाक लेकर दोबारा से रीस्टार्ट क्यों नहीं करते? तो कहने लगी कि लो तलाक इतनी बुरी चीज है। उसने कहा इसमें क्या बुरा है? जब तुम लोगों की बन ही नहीं रही और तुम दोनों हैप्पी भी नहीं हो, तो तुम लोग एक दूसरे को टॉर्चर क्यों कर रहे हो? तलाक लो, वो भी अपने लिए कोई और ढूंढे, तुम भी अपने लिए कोई और ढूंढो, अल्लाह और रास्ते पैदा कर देगा। तुम लोग अल्लाह से इतने बदगुमान हो। तो वो बड़ी हैरान इस बात पर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ना एक बात कहूँ आपसे। मैंने कहा जी कही। तो कहने लगी कि ना मैं सोचती थी कि तुम बहुत वेयर्ड बातें करती हो, लेकिन ना मुझे रियलाइज हुआ कि तुम सही कहती हो, जो इस्लामिक थॉट है वो कुछ और है। मैंने कहा ये आपको कैसे रियलाइज हुआ? तो वो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरी फ्रेंड बहुत दीनी है, अरब है, और बहुत ज्यादा माशाल्लाह दीनी है, और वो बहुत हम लोगों को दीन की तरफ बुलाती भी हैं, और बहुत बाशऊर है वगैरह, और बहुत ही अच्छी है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप लोगों को अल्लाह पे इतना भी भरोसा नहीं, इतनी बदगुमानी है अल्लाह के बारे में कि अल्लाह के आगे रास्ते ही नहीं खोलेगा, एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हो और एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा हाँ, वो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, वो फ्रेंड है मेरी, आई वाज हैविंग फन विद हर। लेकिन बात ये है, हम लोगों ने जिंदगी को मिजरेबल बना दिया है।
اور ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ استغفر اللہ ٹام اینڈ جیری کی جوڑی بن کے رہو پر رہو ساتھ. یہ کوئی طریقہ نہیں. اللہ کی حدود کو قائم کرنا. ابھی اب آپ طلاق کے احکام دیکھیں گے نا تو اللہ کہتے ہیں جب تم دیکھو وہ حدیں قائم نہیں رکھ سکتے انہیں الگ کر دو. اب حد قائم رکھنے میں صرف فزیکل ریلیشن نہیں ہے. حد قائم رکھنے میں مطلب ہے شوہر بیوی کو معروف طریقے سے رکھے اور بیوی شوہر کی فرما بردار بن کے رہے. اور ایک بچی کے الفاظ یعنی میرے دماغ میں ایسے ہٹ کرتے ہیں کہ وہ کہنے لگی کہ جب میرا شوہر گھر انٹر ہوتا ہے نا تو مجھے اس کے چلنے کی آواز سے نفرت محسوس ہوئی. مجھے اس کی آواز سن کے نفرت محسوس ہوئی. میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی لیکن اس کے پیرنٹس کی وہی راگنی تے اوتھے ہی رہنا. بھائی جب ایک بچی بیئر ہی نہیں کر پا رہی شی از اوپنلی سیئنگ دیٹ میں اس سے نفرت کرتی ہوں, آپ کیسے اس کو رکھ سکتے ہیں؟ میں نے تو ان سے سمپل ایک بات کہی کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں گئی ہوئی تھی درس پر تو انہوں نے یہ بات کی کہ جس کو سمجھایا میں نے کہا سمجھنے کی ضرورت آپ کو ہے, آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں. میں نے یہ حدیث بتائی یہ جو کھلا والی ہے, میں نے کہا اگر آپ کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتی ان کے پاس چلی جاتی اور جا کر کہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر انٹر ہوتا ہے جو میں کو مجھے بھی کہہ رہی ہے تو مجھے اس کے چلنے پیروں کی آواز سن کے کراہت آتی ہے, مجھے اس کی آواز سن کے نفرت محسوس ہوتی ہے, تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے رہنے کا کہتی ہے نہیں؟ تو ان کا پھر آپ کے پیچھے پڑے ہوئے آپ کیوں اس کو آزاد بھی کرتے اس ریلیشن شپ سے جو وہ چاہتی نہیں. لیکن وہ بھی معاملہ ابھی تک اڑا ہوا ہے. کیوں اڑا ہوا ہے؟ اما ابا کہنے نے اوتھے ہی عجیب مسئلہ ہے. وہ بچہ بھی اذیت میں, ڈیفینیٹلی جس کی بیوی اسے پسند نہیں کرتی وہ بچہ بھی تو مینٹل ٹارچر سے گزر رہا ہے, بچی بھی مینٹل ٹارچر سے گزر رہی ہے. صرف انا کی تسکین ہو رہی ہے اما ابا دونوں طرف. ہاں جی گناہ ہو رہا ہے, وہ گناہ ہوا جائے لیکن انا کی تسکین ہو رہی ہے. اسی اپنی کڑی نہیں بسائی ہوئی, اس کو بسانا کہتے ہیں, اس کو بسانا کہتے ہیں. تو اجاڑنا کس کو کہتے ہیں؟ پڑھی لکھی خوبصورت بچی آپ نے تباہ کر دی. یعنی میں جاتی رہتی ہوں درس پر تو میں نے پہلے بھی اس بچی کو دیکھا ہے ہنستی کھیلتی مسکراتی, پاگل لگ رہی تھی وہ بچی مجھے کیونکہ وہ تکلیف میں ہے, مینٹلی تکلیف میں. تو بچی سے میں ملی نہیں بٹ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ بچہ بھی اتنا ہی پاگل نظر آ رہا ہو. بھائی جو گھر آتا ہے اور اس کی بیوی کمرہ بند کر لیتی ہے یا چیزیں پھینکنے لگتی ہے یا وہ یعنی اس سے نفرت کرتی ہے تو اس بچے کو بھی تو اتنا ہی مینٹل ٹارچر سہنا پڑ. اور بیک گراؤنڈ کیا ہے جی؟ طلاق نہیں لینی. تو کوئی کارنامہ نہیں ہم کر رہے, ہمیں یہ سوچ بدلنی ہوگی. طلاق کوئی مٹھائی نہیں ہے جو ہم بانٹے, لیکن طلاق کوئی داغ بھی نہیں. طلاق اس مسئلے کا حل ہے کہ نکاح کے رشتے کے ساتھ جن دو بندوں کو ہم نے اکٹھا کیا, ہم عالم الغیب تو ہے نہیں, ہم نے دو بندوں کو اکٹھا کیا, وہ دو بندے جب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا سیریس نوٹ پر ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے, تو پھر اس کا حل ہے طلاق. تو یہ جو ہم نے اپنے معاشرے میں سچویشن بنائی ہوئی ہے اسے ہمیں چینج کرنا ہی ہوگا, ورنہ اس کے بعد پھر بچے بچیاں جو اپنے لیے رستے کھولتے ہیں پھر وہ کھولیں گے نا, جو فون دیکھنے لگتے ہیں. ظاہری بات ہے وہ پھر اونٹ پٹانگ کام کرتے ہیں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کرے آپ مجھے بتائیں نا, ان کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں کیا کرے. گناہ کروا دو تو یہ بالکل غلط ہے. گناہ کا نام پہ بہت ہلکا لے لیا ہم کہتے گناہ ہو جائے بس ہماری طلاق نہ ہو, ہاں طلاق نہ ہو. آزاد تو نہیں ہے. غلامی ہوتی ہے ذہنی غلامی. ہاں جب آپ کسی کو ذہنی طور پر غلام بنا لیتے ہیں نا, جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا کتنا طاقتور ہے, اتنا طاقتور ہے کہ آپ اپنی گاڑیوں کی پاور کو ہارس پاور سے میجر کر دیں. تو آپ دیکھیے کہ انسان جب اس کو ٹیم کر لیتا ہے نا اور پھر وہ عادی ہو جاتا ہے, تو درخت کی نا ایک شاخ کے ساتھ اس کا وہ جو لگام ہوتی ہے وہ ہوک کر کے چلا جاتا ہے تو وہیں کھڑا رہتا ہے, حالانکہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کو توڑ کے بھاگ سکتا ہے, لیکن وہ نہیں جاتا کیونکہ وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ ہی از مائی ماسٹر ناؤ. تو اسی طرح جب انسان بھی ذہنی غلامی قبول کر لیتا ہے نا, غلامی ذہنوں سے ہوتی ہے یہاں سے. لہٰذا یہ جو ہے نا آپ دیکھیں جب یورپ نے نیگروز کو غلام بنایا, اب نیگرو کتنے طاقتور ہوتے ہیں. اب میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت لوگوں کو قتل کیا نیگروز نے, وہ غلام تو بنا لیتے تھے وقتی طور پہ بیچارے مجبور ہو جاتے تھے, موقع پاتے ہی قتل کر دیتے تھے, ان کو غلام بنایا. اب انہوں نے ان کو مینٹلی غلام کیسے بنایا,
गोरा रंग अच्छा, काला रंग गंदा है, काला ओ काला, है ना। तो वो फिर इतना इस बात को दुनिया में फैलाया कि आज दुनिया की हर लड़की लड़का गोरा होना चाहिए। हालांकि हुस्न का ताल्लुक गोरेपन से बिल्कुल नहीं। काले रंग को ताना बना दिया ना। मैडम जो प्रति रंगल है आप वो देखिए शेड एक किस्म की गाली बना दी काले रंग। यहां से हुई ज़हनी गुलामी शुरू कि हम तो काले हैं, हम तो काले हैं, हम तो काले हैं, हम तो नीग्रो। आप हालांकि आप देखें, एक अमेरिकन का कदबुत देखें और एक काले का कदबुत देखें, मुक्का मारे ना खड़े को जमीन में गाड़ दे, सीरियसली। इतने ताकतवर है माशाल्लाह अफ्रीकन। हाँ, पावरफुल, उनकी बहुत अच्छी फिजिक है माशाल्लाह। लेकिन आप ये देखें कि उनको फिर इस ज़हनी गुलामी में उलझाया गया, यहाँ तक कि फिर उनमें आजादी की तहरीकें चली और फिर उनको समझाया कि तुम काले हो तो क्या हो। और उनके जो रहनुमा थे, फिर आपको पता है सारा चला और सब कुछ हुआ। तो ये है ज़हनी गुलामी। हमारे अंदर भी ज़हनी गुलामी। हमने इस्लाम को समझा नहीं, इस्लाम को स्टडी ही नहीं किया, छोड़ दिया, लोगों के उसूलों को अपनाया और उन उसूलों को ऐसा अपनाया कि हम उनके अंदर ट्रैप हो गए और हमें आज लगता है कि वही दरअसल दीन है, हालांकि उसका हमारे दीन से कोई लेना देना। तो ये सारी सोच बदलनी होगी। सबसे पहली बात ये है, तलाक एक बाकायदा हल है। तलाक पाकिस्तानी फिल्मों वाली जज्बाती बात नहीं है, मैंने तुझे तलाक दी, तलाक तलाक दी और बिजलियां कड़कने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तलाक एक वो सोचा समझा फैसला है। अगर आप इस्लाम के इन असूलों को देखेंगे तो आप समझेंगे, जो एक समझदार मर्द, एक समझदार बाशऊर औरत मिल बैठ कर देते हैं कि वी आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर, तो वी शुड टेक अ स्टेप फॉर डाइवोर्स। सोच कर, सोच कर, सोच कर तलाक देनी है, तभी तो ये एलिगेशन है, ये पाबंदी है, ये लिमिटेशन लगाई गई है कि जिस तोहर में फिजिकल रिलेशन कर चुके हो उस तोहर में तलाक नहीं दोगे, वेट करो, हैज आने दो, फिर हैज से पाक हो जाए अब तलाक अनाउंस करो। कि क्यों रखा गया है? अगर इमोशनल है ना फ्लिंग, गुजर जाने। सीरियस तुम्हारा ये फैसला है, देन गो फॉर इट। तो बड़ा टाइम होता है ना, कम से कम 10-12 दिन तो होंगे ही होंगे, कम से कम। तो लिहाजा ये रूल बना दिया गया कि कोई मर्द अपनी बीवी को उस तोहर में तलाक नहीं देगा जिस तोहर में वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन कर चुका। अगले तोहर का वेट करो, हैज आए, औरत नहाए, पाक हो, अब कहो कि हाँ अब मैं तुम्हें तलाक अनाउंस कर रहा। आप देखिए कितना सोचा समझा डिसीजन है। वो उस पर सोच रहा है, गौर कर रहा है कि मैंने ये करना है या नहीं करना। अच्छा, बीवी को भी पता है, वो भी सोच रही है, अगर वो नहीं चाहती तलाक तो उसको जिस चीज से प्रॉब्लम है हस्बैंड को, उस चीज को अमेंड कर लेगी, उसके पास भी सफिशिएंट टाइम है। वो उसको कहेगी अच्छा गिव मी अ चांस, ना करो ऐसे, टाइम दे दिया दोनों को। अब अगर उन्होंने रहना है तो वो अपने लिए रास्ता निकाल लेंगे। और अगर बीवी भी यही चाहती है और वो कहती है अच्छी बात, तो मामला खत्म हो, और शोहर भी सोच सोच कर इस नतीजे पर पहुंचे। जाहिर बात है सबसे ज्यादा तो आजमाइश उन्हीं की है ना, वही सफर करेंगे जिनकी तलाक हो रही है। तो अब उसका गुस्सा भी उतर गया, अब उसके पास सोचने का टाइम है, वो जिससे मशवरा करना चाहता है उससे मशवरा भी कर सकता है, वो अल्लाह से दुआ भी मांग सकता है, वो नफले हाजत भी पढ़ सकता है। वो हर एक रेमेडी के बाद भी अगर इस बात पे खड़ा है कि मुझे तलाक ही देनी है, तो इट्स अ सीरियस डिसीजन टेकन बाय टू मेच्योर पर्सन्स। मेच्योर हैं तो शादी की है ना, कि गुड्डी गुड्डी का खेल समझते हो शादी को? गुड्डे गुड्डी का खेल समझाओ। आप बच्चों को समझदार मानते हैं तो शादी करते हैं, और जैसे ही शादी करते हैं फिर आप उनके फैसलों पर भरोसा खत्म हो जाता। हाँ, तो उनको इतना मेच्योर डिसीजन है इसका। ये सिर्फ हमारी फिल्मों में होता है, इतलाक तलाक तलाक, और वो जो बिजलियां कड़कती हैं वो वहीं पे कड़कती है, रियल लाइफ पे नहीं कड़कती। यही है बस, गुस्से में कह दिया तो वो औरत भी समझ गई, हो गई खराब। सबब क्या है समीना, सबब क्या पता है? ही नहीं। सबब ये है कि आज तक, जब मैं पहले भी ये बात कहती हूँ, जब हम कहते हैं हमने बच्चे की शादी कर दी, हम तैयारियां शुरू कर देते हैं, घर रेनोवेट कराते हैं, जहेज बनाते हैं, बेटी वाले हैं तो लड़के हैं तो बरियां बनाते हैं, सोना बनाते हैं, ऐ करते हैं, वो करते हैं,
ایک بار کسی لڑکی یا لڑکے کے ماں باپ نے بٹھا کر ان کو نکاح اور طلاق کے احکامات سکھائیں؟ یہ واحد فیلڈ ہے جہاں ہم بچے کو دھکا دے کے پھینک دیتے ہیں. کہیں دنیا میں چھوٹا سا کوئی کام ہو نا، چھوٹا سا کوئی کام، یعنی کہ کمپیوٹر آپ نے یوز کرنا ہے تو کمپیوٹر کورس کرتے ہیں جا کر، پھر آ کے کمپیوٹر کورس. اور زندگی کا سب سے بڑا، دنیاوی زندگی کا سب سے بڑا ڈیسیژن ہے شادی. اس کے وقت ہم بچوں کو کوئی ایجوکیٹ نہیں کرتے. بچوں کو یہ تک نہیں پتا ہوتا، اور سیریسلی نہیں پتا ہوتا کہ فزیکل ریلیشن کیسے کرنا. مجھے کچھ سال پہلے ایک بچی کی کال آئی، ان کی شادی ہوئی تھی، شادی کے کوئی 10-15 دن بعد کال آئی. تو مجھے بڑی جھجک تھی، کہتی میں نے آپ سے ایک بات پوچھتے، پوچھتا تو نہیں کریں. میں نے کہا نہیں پوچھو. تو وہ اتنی پرسنل بات، یعنی کہ they were not able to have sex, they were facing some problem. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اب میں کس سے بات کروں. تو یعنی کہ وہ بچہ بھی پریشان کہ شاید آئی ایم نوٹ فٹ، بچی بھی پریشان کہ شاید آئی ایم نوٹ فٹ، حالانکہ بات کوئی خاص نہیں تھی. تو پھر میں نے ان کو کوئی ایسی وہ بڑی بات تھی نہیں، لیکن پھر بھی میری ایک گائنیکولوجسٹ دوست ہے، پھر میں نے ان سے بات کرائی، انہوں نے ان کو تھوڑا سا گائڈ کر دیا بس. یعنی آپ دیکھیں اتنی سی بات ان کو نہیں پتا ہوتی. شادی ہو رہی ہے، بچی 22 سال کی ہے، بچہ 25 سال کا ہے، کسی نے ان کو یہ نہیں بتایا. اس کا تماشا نہیں بننا چاہیے، لیکن بچی کو ماں بتا دے، بچے کو باپ بتا دے کہ بیٹے اس کے کیا تقاضے ہیں، واٹ از دا وے، واٹ کوڈ بی دا پرابلم. نہیں، کچھ بھی نہیں، بس چھڑ دیو، آپ پہ کر لیں گے. پھر آپ پہ کچھ صحیح کرتے ہیں، کچھ غلط کرتے ہیں، کبھی نہیں کر پاتے، ایویں پریشان ہوتے رہتے. یعنی کہ ان بچوں کے کیس میں بچہ 99%، یعنی کہ بچے کو سارٹ آف ڈپریشن ہو گیا، تو اس کو ڈاکٹر پہ، یعنی کہ وہ گھر والوں کو بتائے بغیر، یہ انہوں نے عقل کی کہ انہوں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا. تماشا ہی بنتا نا. وہ ان کو لے گئے ڈاکٹر پر، اور یعنی کہ ڈاکٹر نے ان کو اینزائٹی، اینٹی اینزائٹی دی. بات تو ڈاکٹر کو بھی نہیں بتائی. ڈاکٹر نے کہا اچھا نہیں نہیں شادی ہوئی تو تمہیں ویسے اینزائٹی ہو گئی ہوگی. اس کو اینزائٹی ہوگی کیونکہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں امپورٹنٹ ہوں. وہ بیچارہ یہ گلٹی فیل کر رہا تھا کہ شاید میں امپورٹنٹ ہوں. اب آپ دیکھیں اتنی مائنر باتیں ہیں، مگر ہم لوگوں کے پاس گھر میں دو دو فیملیز کے ہوتے ہوئے کوئی موجود نہیں ہے جس سے ہم صرف یہ پوچھ سکیں کہ پرابلم کیا پیش آ. اور بچے جو میرڈ اور لڑکے ہوتے ہیں وہ اپنے جو میرڈ دوست ہوتے ہیں وہ انہیں مشورے دیتے ہیں، یار ایسے دیکھیے وجہ یہ ہے نا کہ ان کو گھر سے کسی نے کچھ نہیں بتایا ہوتا، وہ پریشان ہوتے ہیں، اینزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. دیکھیں سیریس بات ہے، اٹس ناٹ اے میٹر آف فن. وہ اینزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، وہ پھر کیا کریں، یا ان کے پاس یہ ہے آپ کا نیٹ ہے، اور یا پھر ان کے وہ فرینڈس ہیں جو پہلے سے ہیں. اگر فرینڈس کوئی اچھا بچہ ہے تو وہ کوئی اچھی خیر کی بات بتا دے گا. اگر فرینڈ جو ہے وہ خود بیچارہ مس گائیڈڈ ہے تو وہ مس گائیڈ ہی کرے گا، کیونکہ اس کو اتنا ہی پتا ہے جتنا اس نے دیکھا ہے. تو ہم لوگ بچوں کو اتنا نہیں بتا، اتنی مائنر سی باتیں نہیں بتا. تو یہ ظلم ہے، ظلم ہے. میں کتنے کیسز دیکھتی ہوں اور میں یہ پاتی ہوں کہ مجرم ماں باپ ہیں، بچے نہیں. اب مجھے کچھ سال پہلے ایک بات کا پتا چلا، مجھے نہیں پتا تھا کہ فزیکلی ایسے پرابلمز ہوتے ہیں. ظاہر آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر، کہ ان سم کیسز جو ویجائنل اوپننگ ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے penetration is difficult. تو ایک ایسے ہی کیس میں یعنی کہ بچی جو ہے وہ کچھ انجرڈ ہو گئی، کچھ بلیڈنگ زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے. اب بات صرف اتنی، جس بات پر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ظاہر بچہ گھبرایا، اس نے ماں کو بلایا. اب جیسا ہمارے ہوتا ہے پورے خاندان میں بات پھیل گئی. اتنی اس بچے کو یہ کوشچننگ ہوئی، تو کیتا وہ بچہ جو ہے نا ڈپریشن میں چلا گیا. بچی تو ٹھیک ہو گئی، ڈاکٹر نے گائیڈ کیا کہ نہیں نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، دس از فزیکل میٹر اینڈ دس از اٹس سولوشن، بتا دیا. اب وہ بچہ اس قدر ٹراماٹائز ہوا، وہ 2-3 دن اس کو اتنا یعنی اس کو کوشچننگ ہوئی اور شرم دلائی گئی کہ بار بار ایک ہی بات، بڑا آ رہا ہے تو پوچھ رہا ہے، چھوٹا آ رہا ہے تو پوچھ رہا ہے. تو بھئی یہ کیا، مجھے تو میرے تو اس کی والدہ سے ہارٹ ٹاک ہوئی کہ میں نے کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں. سارے میں کہا یہ آپ کچھ بھی کہہ دیتی، آپ کہتی بی پی لو ہو گئے، جھوٹ بول دیتے ساری زندگی. آپ جب جھوٹ بول رہے تھے ایسی بات پہ پردہ نہیں ڈال سکتے. لیکن بات یہ کہ وہ بچہ ٹراماٹائز ہو گیا ہے، وہ فزیکلی بالکل ٹھیک ہے، مگر اب وہ بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ امپورٹنٹ ہو فیل کر، وہ اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں کر پا رہا. سیشنز چل رہے ہیں، حالانکہ کوئی باتوں میں سے بات ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کوئی ویسے مر جائے ہم اس کو پوچھنے نہیں آئیں گے، لیکن اس طرح کی بات کا مزہ لینے کے لیے ہم ٹریول کر کے آ کے پوچھ لیں گے کہ تو کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مریضوں کی جو ہے نا سوسائٹی ہے ہماری. تو لہٰذا طلاق، شادی یہ زندگی کا حصہ ہے، اسے زندگی کے نارمل حصے کے طور پر ایکسپٹ کرے.
اور اس کے مسائل بھی بچوں کو ٹیچ کریں. عورت کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کے حقوق کیا ہیں, اور مرد کو بھی پتا ہونا چاہیے اس کے حقوق کیا ہیں. آن دا ادر ہینڈ بچی کو بھی پتا ہونا چاہیے اس کے فرائض کیا ہیں, اور بچے کو بھی پتا ہونا چاہیے اس کے فرائض کیا ہیں. ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم نہیں رہنا چاہتے تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے, ہمیں کون سے آپشنز لینے چاہیے. ہر اچھی بری بات ان کو سمجھائیں تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے, ایک ہیلدی لائف گزار سکے. اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں گے تو آپ دیکھیں گے پاکستان میں ایٹ لیسٹ 50% فیملیز ابیوسو فیملیز. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے نکاح اور طلاق کے قانون کو نظر انداز کیا. تو ہم اس کے اصول تو انشاءاللہ سارا سمجھیں گے ہی. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ طلاق جو ہے یہ کوئی داغ نہیں ہے. طلاق جو ہے یہ کوئی حرام کام نہیں. طلاق گناہ بھی نہیں. طلاق ایک حل ہے اس مسئلے کا جو ریزالویبل نہیں ہے. نکاح کی صورت میں اکٹھے ہونے والے مرد اور عورت ایسے مسئلے کو طلاق کے ذریعے حل کریں گے جو ان سے حل نہیں ہو سکتا. وہ کسی صورت اکٹھے رہ کر اس مسئلے کو کوپ نہیں کر سکتے. Then they have a right to start a new life by using the option of طلاق. تو لہٰذا اس کو بجائے مصیبت بنانے کے اللہ نے اس کو ریمیڈی بنایا ہے. اس کو ریمیڈی بنائے تاکہ زندگیاں آسان ہو سکیں آپ کے بچوں کی. اور جس چیز سے آپ نے سفر کیا ہے میں نہیں سمجھتی کہ کسی مرد کے لیے یا کسی عورت کے لیے ان بوتھ کیسز ناپسندیدہ شخص کے ساتھ رہنے سے زیادہ تکلیف دہ کوئی بات ہو سکتی. تو وہ ناپسندیدگی سہنے کی جو اذیت ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں. اسلام نے آپ کو اس کے لیے پابند نہیں کی. لہذا طلاق ریمیڈی ہے, اسے ریمیڈی مان کر چلیں. پھر اب اس کے احکامات جو ہے وہ ہم آگے دیکھتے رہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.